نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم لا سہل الا ما جعلتہ سہلا وانت تجعل الحزن اذا شئت سہلا رب زدنا علما رب زدنا علما رب زدنا علما۔ الحمدللہ، اللہ کا احسان ہے، اس کا کرم ہے کہ ہم 28ویں سپارے تک پہنچ گئے ہیں، اور اب کچھ سپارے تقریباً ایسے آئیں گے کہ سٹارٹ میں ہی نئی سورہ بھی شروع ہو رہی ہوگی۔ سورہ چھوٹی ہیں، ایک تھوڑی سی ریکویسٹ یہ بھی ہے کہ کیونکہ بہت ساری سورہ آپ آئیں گی تو جو سورہ کی انٹروڈکشن ہے وہ جسٹ 1 منٹ سے بھی کم کروانی ہے۔ ہاں، یہ ہے کہ کوئی خاص بات کسی سورہ میں آ جاتی ہے جو اس کی انٹروڈکشن میں بتانا بہت ضروری ہے، تو وہ پھر بتانا ضروری ہے، ٹھیک ہے۔ اب اس کا سورہ مجادلہ شروع ہونی ہے انشاءاللہ۔ ہدایت کی اس سپارے میں 5 آیات ہیں، اور سورہ مجادلہ کا نمبر 58 ہے۔ مجادلہ کا مطلب ہے جھگڑنے والی یا بحث و تکرار کرنے والی۔ یہ مجادلہ بھی ہو سکتا ہے، مجادلہ بھی ہو سکتا ہے۔ اور اس کے جو بنیادی مضامین ہیں اس سورہ کے، وہ حزب اللہ اور حزب الشیطان کے کردار کی وضاحت ہے، یعنی کہ اللہ کی جماعت والے اللہ کے ساتھی اور شیطان کے ساتھی۔ تو اس کا آغاز جو سورہ کا ہو رہا ہے وہ ایک خاص واقعے سے ہو رہا ہے کہ حضرت خولہ بنت ثعلبہ، ان کے شوہر نے ان سے زہار کر لیا تھا۔ زہار کا مطلب یہ ہے کہ بیویوں کو یہ کہتے تھے قسم کھا کے، وہاں رواج تھا عربوں میں کہ تم ہماری ماں کی طرح ہو، اور پھر نہ تو اس کو چھوڑتے تھے اور نہ ہی اس سے بیوی والا تعلق رکھتے تھے۔ تو یہ یقیناً عورت بیچاری لٹک کے رہ جاتی تھی۔ اب یہ غزوہ احزاب کے بعد نازل ہوئی ہے یہ سورہ، کیونکہ جو سورہ احزاب تھی اس میں منہ بولے بیٹوں کی ایک تو نفی آئی تھی، دوسرا یہ آیت بھی آئی تھی کہ اور اللہ نے تمہاری ان بیویوں کو جن سے تم زہار کرتے ہو تمہاری مائیں نہیں بنایا۔ اب اس میں کوئی شرعی حکم نہیں بتایا تھا اس گناہ کا کہ اس فعل کا شرعی حکم کیا ہے۔ اب اس سورہ میں پورا قانون نازل ہوا زہار کا۔ شروع سے 5-6 آیات اس کے زہار کے بارے میں ہیں، اس کے بعد مسلمانوں کو مجلس کے کچھ تہذیبی آداب سکھائے گئے ہیں، اور پھر آیت 14 سے لے کے آخر تک مسلم معاشرے کے ان لوگوں کو جو جن میں مخلص ایمان والے بھی تھے اور منافقین بھی اکٹھے ہی رہتے تھے مدینہ میں، آپ کو پتہ ہے۔ تو 2 ٹوک طریقے سے اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ دین میں آدمی کے مخلص ہونے کا معیار کیا ہے۔ اس سورہ کی ایک خاص خوبی یہ ہے کہ اس میں 22 آیات ہیں اور 22 بار ہی اللہ کا نام آیا ہے، یعنی کہ ہر آیت میں لفظ اللہ آیا ہے۔ شروع کرتے ہیں۔ اچھی نیتیں کر لیں، نیتوں خالص کر لیں، دلوں کو ہدایت کے لیے مطمئن کر لیں اس بات پہ کہ انشاءاللہ جب ہم یہ پورا پڑھ کے ہٹیں گے تو ہم ہدایت یافتہ تو خیر کیا کہیں، یعنی کہ ہدایت کے راستے پہ انشاءاللہ چل چکے ہوں گے، لگ چکے ہوں گے۔ اللہم اہدنا الصراط المستقیم، اللہم اہدنا الصراط المستقیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قد سمع اللہ قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله واللہ یسمع تحاورکما ان اللہ سمیع بصیر۔ اللہ نے سن لی اس عورت کی بات جو اپنے شوہر کے معاملہ میں تم سے تکرار کر رہی ہے، اور اللہ سے فریاد کیے جاتی ہے۔ اللہ تم دونوں کی گفتگو سن رہا ہے، تو سب کچھ سننے اور دیکھنے والا ہے۔ اب اس میں زہار کی حقیقت بتائی ہے اور پھر اس کا آگے کفارہ بتایا ہے۔ تو اللہ نے سن لی، یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی فریاد رسی کر دی جو وہ اپنے شوہر کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ رہی تھی۔ بہت بہترین کردار ان خاتون کا، یعنی کہ انہوں نے جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ شکایت بھی کی اور یہ پوچھا بھی صحیح کہ اس گندی رسم یا گندی اس کے بارے میں اللہ کیا فرماتا ہے یا آپ کا کیا حکم ہے، تو انہوں نے شوہر کی شکایت نہیں لگائی، یعنی کہ شوہر کو برا بالکل بھی نہیں کہا، بلکہ یہ کہا کہ میرے بچے ہیں، میرا شوہر بوڑھا ہے، ان کا کیا ہوگا۔
اگر ہمارا رشتہ ختم ہو جاتا ہے تو۔ اور دوسری خاص بات یہ کہ اللہ سن رہا ہے جو انہوں نے گفتگو کی ہے، یہاں ہے کا آیا ہے صیغہ، یعنی کہ ماضی کی بات نہیں، یہ ہر وقت ایسا ہی ہوگا جب بھی کوئی کھرے دل کا انسان صدقے دل سے اللہ کو پکارے گا تو اللہ آسمانوں پر اس کی بات سنتا ہے، یعنی کہ اس کی داد رسی کرتا ہے۔ تم میں سے جو لوگ اپنی بیویوں سے زہار کرتے ہیں ان کی بیویاں ان کی مائیں نہیں ہیں، ان کی مائیں وہی ہیں جنہوں نے ان کو جنا ہے۔ یہ لوگ ایک سخت ناپسندیدہ اور جھوٹی بات کہتے ہیں، اور یہ حقیقت ہے کہ اللہ بڑا معاف کرنے والا اور درگزر فرمانے والا ہے۔ اب یہ کہ ہاں حقیقی ماں صرف وہی ہے جس نے اس کو جنا ہے، تو اس ابدی حرمت کے علاوہ کوئی اور منہ بولی ماں کیسے ہو سکتی ہے؟ ایک تو یہ، دوسرا کہ یہ ماں بیوی کو ماں سے تشبیہ دینا ایک نہایت بےہودہ اور شرمناک بات ہے جس کا تصور بھی کوئی شریف آدمی نہیں کر سکتا۔ تو پھر دوسرا کہ یہ ہے بھی ایک بہت بڑا جھوٹ، یعنی کہ جھوٹی بات ہے۔ اب ماں کے جو مادری حکم ہے اس میں نانی، دادی، ساس، دودھ پلانے والی ماں اور ازواج نبی صلی اللہ علیہ وسلم شامل ہیں۔ اب کسی کو یہ حق نہیں ہے کہ وہ ان عورتوں کے علاوہ کسی اور عورت کو اس حکم میں داخل کرے، ٹھیک ہے؟ اچھا، اور مردوں کے لیے بھی اس میں یہ ہے کہ کبھی بھی وہ بیوی کو طلاق دینے کی دھمکیاں نہ دیں یا کوئی الٹی سیدھی قسم نہ کھائیں، کیونکہ یہ جو بات ہے یہ نفاق کی علامت ہے، دلوں کے بیماری کی علامت ہے۔ اگلی آیت ہے، جو لوگ اپنی بیویوں سے زہار کریں پھر اپنی اس بات سے رجوع کریں جو انہوں نے کہی تھی، تو قبل اس کے کہ دونوں ایک دوسرے کو ہاتھ لگائیں ایک غلام آزاد کرنا ہوگا، اس سے تم کو نصیحت کی جاتی ہے، اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس سے باخبر ہے۔ اور جو شخص غلام نہ پائے وہ 2 مہینے کے پے در پے روزے رکھے قبل اس کے کہ دونوں ایک دوسرے کو ہاتھ لگائیں، اور جو اس پر بھی قادر نہ ہو وہ 60 مسکینوں کو کھانا کھلائے۔ اب یعنی کہ جو یہ غلط قسم کھائی تھی اس کا کفارہ کیا دینا ہوگا کہ دوبارہ تعلق رکھنے کے لیے یا تو غلام آزاد کریں، اگر اس کی حیثیت نہیں ہے یعنی کہ غلام نہیں ہے تو 2 مہینے کے مسلسل روزے رکھے یعنی کہ بغیر کسی چھٹی کے۔ اور تیسری بات کیا ہے کہ اگر روزے رکھنے کی طاقت بھی نہیں ہے، جیسے انہوں نے حضرت خولہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ شوہر بوڑھے ہیں تو 60 مسکینوں کو کھانا کھلائیں، اور کہا جاتا ہے تفسیر میں ہے کہ ان کے پاس یہ دینے کی بھی طاقت نہیں تھی، نہ غلام آزاد کرنے کی، نہ روزے رکھنے کی، اور نہ ہی ان کے پاس پیسہ تھا 60 مسکینوں کو کھانا کھلانے کے لیے، یہ ان کی بیوی نے ہی ان کا کفارہ بھرا تھا۔ اور ایک خاص بات اس کے لیے کہ منہ سے جب کوئی بات نکالی تو جرمانہ پڑ گیا، کسی نے کوئی غلط بات نکالی تو اس پر جرمانہ پڑ گیا، اس لیے اپنے لفظوں کی حفاظت کریں، منہ سے کوئی ایسی بات نہیں نکلنی چاہیے جس پہ ہمیں اللہ تعالیٰ جرمانہ۔ اب دیکھیں یہ ایسی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک بات پر اتنا بڑا جرمانہ کیا، تو اللہ تعالیٰ ہماری اگر ساری باتیں پکڑنے لگ جائے تو پتہ نہیں جرمانے زیادہ ہوں اور ہماری باتیں کم ہوں۔ استغفر اللہ۔ اب اگلی آیات جو ہے اس میں حزب الشیطان کے انجام بتائے گئے ہیں۔ یہ حکم آیت نمبر 4، یہ حکم اس لیے دیا جا رہا ہے کہ تم اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ، یہ اللہ کی مقرر کی ہوئی حدیں ہیں اور کافروں کے لیے دردناک سزا ہے۔ جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرتے ہیں وہ اسی طرح ذلیل و خوار ہوں گے، ذلیل و خوار کر دیے جائیں گے جس طرح ان سے پہلے کے لوگ ذلیل و خوار کیے جا چکے ہیں۔ ہم نے صاف صاف آیات نازل کر دی ہیں اور کافروں کے لیے ذلت کا عذاب ہے۔ اس دن یہ ذلت کا عذاب ہونا ہے جب اللہ ان سب کو پھر سے زندہ کر کے اٹھائے گا اور انہیں بتا دے گا کہ وہ کیا کچھ کر کے آئے ہیں۔ وہ بھول گئے ہیں مگر اللہ نے ان کا سب کیا دھرا گن گن کر محفوظ کر رکھا ہے۔ اللہ ایک ایک چیز پر شاہد ہے، بے شک بے شک۔ یعنی کہ اس سپارے میں نا ہم یہ بہت بار پڑھیں گے کہ اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرنے والے کا برا انجام کیا ہے، اور بار بار اس کا تذکرہ آئے گا۔ یہاں دعا کر لیں کہ یا اللہ ہمیں اطاعت کی توفیق دے اور اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی سے یا مخالفت سے بچا۔ اور جو اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرتے ہیں، ٹھیک ہے، اب مخالفت سے
کیا مراد ہے؟ یعنی کہ اللہ نے جو حدیں مقرر کی ہیں ان حدوں کو نہ ماننا اور ان کی بجائے کوئی دوسری حدیں خود سے مقرر کر لینا، یا پھر دوسروں کی مقرر کی ہوئی حدوں کا اختیار کرنا، یعنی کہ شیاطین کی یا اپنے منافقین ساتھیوں کی مقرر کی ہوئی حدوں کو اختیار کرنا۔ اچھا، وہ بھول گئے مگر اللہ نے ان کا سب کیا دھرا گن گن کر محفوظ کر رکھا ہے۔ یعنی کہ بھول جانے سے آخرت میں کوئی معاملہ رفع دفع نہیں ہوگا، کیونکہ ہم کر کے بھول جاتے ہیں لیکن اللہ نہیں بھولتا۔ اور کئی باتیں ایسی ہوں گی کہ جو ہم بھول گئے، چھوٹی موٹی تھیں، وہ اللہ معاف بھی کر دے، اور کئی ایسی ہوں گی جو بڑی بھی ہوں گی جو ہم بھول گئے اور وہ یقیناً ہمارے نام اعمال میں لکھی ہوئی ہیں۔ اب یہ ہے کہ انسان خدا کی نافرمانی اور اس کے احکامات کی جو خلاف ورزی کرتا ہے وہ اس کو کوئی معمولی چیز سمجھ کر بھول جاتا ہے، ٹھیک ہے، لیکن اللہ کے نزدیک یہ نافرمانی کوئی معمولی چیز نہیں ہوتی، وہ ایک ایک چیز پر گواہ ہے اور یقیناً یقیناً حساب لینے والا ہے، یا عذاب دے گا۔ آیت نمبر 7 ہے الم تر ان اللہ، یہ نجوہ اور مجلس کے کچھ آداب سکھائے جا رہے ہیں۔ کیا تم کو خبر نہیں کہ زمین اور آسمانوں کی ہر چیز کا علم اللہ کو ہے؟ کبھی ایسا نہیں ہوتا کہ 3 آدمیوں میں کوئی سرگوشی ہو اور ان کے درمیان چوتھا اللہ نہ ہو، یا 5 آدمیوں میں سرگوشی ہو اور ان کے درمیان چھٹا نہ ہو۔ خفیہ بات کرنے والے خواہ اس سے کم ہو یا زیادہ، جہاں کہیں بھی ہوں اللہ ان کے ساتھ ہوتا ہے۔ پھر قیامت کے روز وہ بتائے گا کہ انہوں نے کیا کچھ کیا ہے۔ اللہ ہر چیز کا علم رکھتا ہے۔ کیا تم نے دیکھا نہیں ان لوگوں کو جنہیں سرگوشیاں کرنے سے منع کر دیا گیا تھا، پھر بھی وہ وہی حرکت کیے جاتے ہیں جس سے انہیں منع کیا گیا تھا۔ یہ لوگ چھپ چھپ کر آپس میں گناہ اور زیادتی اور رسول کی نافرمانی کی باتیں کرتے ہیں، اور جب تمہارے پاس آتے ہیں تو تمہیں اس طریقے سے سلام کرتے ہیں جس طرح اللہ نے تم پر سلام نہیں کیا، اور اپنے دلوں میں کہتے ہیں کہ ہماری ان باتوں پر اللہ ہمیں عذاب کیوں نہیں دیتا۔ ان کے لیے جہنم ہی کافی ہے، اسی کا وہ ایندھن بنیں گے، اور بڑا ہی برا انجام ہے۔ اچھا، اب یہ آیات ہیں، ان میں یہ کہ مجلس میں جب لوگ بیٹھے ہوں، اس میں نیچے منافقین کا بھی کردار ہے۔ اچھا، خفیہ باتیں کرنا یا سرگوشی کرنا اس سے منع فرمایا گیا ہے، کیونکہ جب 2-3 لوگ بیٹھے ہوں اور ان میں سے کوئی آپس میں سرگوشی سے بات کرنے لگ جائے تو یقیناً جو دوسرا تیسرا آدمی کوئی بیٹھا ہے اس کو یہ فیل ہوگا کہ شاید یہ بات میرے بارے میں ہے، ایسی بات ہے جو یہ مجھے سنانا نہیں چاہتے، تو یہ خلاف ہے مجلس کے آداب کے۔ اور نیچے یہ منافقین کا کردار بتایا ہے کہ انہیں سرگوشیاں کرنے سے منع کیا گیا تھا، یعنی کہ یہ آیات نازل ہونے سے پہلے یقیناً رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں منع کیا ہوگا اس طرح بات کرنے سے، لیکن وہ پھر بھی کرتے رہے، تو پھر اللہ تعالیٰ نے یہ وعید نازل کر دی۔ اور یہ کہ وہ سلام کرتے تھے، منافقین خاص طور پہ یہود جب آتے تھے تو غلط طریقے سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کرتے تھے، جیسے السلام علیکم کہہ دیتے تھے، یعنی کہ آپ پر لعنت ہو، پھٹکار ہو، معاذ اللہ، یا آپ کا نقصان ہو، تو وہ پھر منع کر دیا گیا اس طریقے سے سلام کرنے سے۔ اور پھر دل میں یہ بھی کہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں عذاب کیوں نہیں دیا، استغفر اللہ، پھر جہنم کا ایندھن بنیں گے یہ لوگ، یعنی کہ منافقین حزب الشیطان جو ہیں، اور نجوہ کہتے ہیں سرگوشی کرنے کو۔ آیت نمبر 9 ہے، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، جب تم آپس میں پوشیدہ بات کرو تو گناہ اور زیادتی اور رسول کی نافرمانی کی باتیں نہیں بلکہ نیکی اور تقوی کی بات کرو، اور اس خدا سے ڈرتے ہو جس کے حضور تمہیں حشر میں پیش ہونا ہے۔ کانا پھوسی تو ایک شیطانی فعل ہے، اور وہ اس لیے کی جاتی ہے کہ ایمان لانے والے لوگ اس سے رنجیدہ ہوں، حالانکہ بے اذن خدا وہ انہیں کچھ بھی نقصان نہیں پہنچا سکتے، اور مومنوں کو اللہ پر ہی بھروسہ رکھنا چاہیے۔ یہاں مجلس کے آداب سکھائے جا رہے ہیں کہ حدیث شریف میں ہے کہ جب 3 آدمی بیٹھے ہوں تو 2 آدمی آپس میں خسر پھسر نہ کریں، کیونکہ یہ تیسرے آدمی کے لیے باعث رنج ہوگا۔ اور لیکن یہاں بھی کہا کہ اگر نیکی اور تقوی کی بات ہے اور آپ آہستہ آہستہ بات کر رہے ہیں
تو یقیناً اللہ جانتا ہے کہ یہ کوئی بری بات نہیں کر رہے. اور وہ یہودی یا منافقین جو کوئی بات کرتے تھے چھپ چھپ کے اس طرح، تو وہ مسلمانوں کو اذیت دینے کے لیے کرتے تھے. اور یہ کہ جو یہ بات ہے یہ مجلس میں آداب کی، یہ صرف رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ٹائم کی نہیں ہے، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس کی بات نہیں ہے. یہ ہمیشہ کے لیے ہے کہ جب بھی مسلمانوں کی کوئی مجلس ہوگی تو اس کے آداب میں سے یہ بات ہے کہ وہ اس طرح خسر بسر نہیں کریں گے دوسرے لوگوں کی موجودگی میں ادھر ادھر. آیت نمبر 11 ہے، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، جب تم سے کہا جائے کہ اپنی مجلسوں میں کشادگی پیدا کرو تو جگہ کشادہ کر دیا کرو، اللہ تمہیں کشادگی بخشے گا. اور جب تم سے کہا جائے کہ اٹھ جاؤ تو اٹھ جایا کرو. تم میں سے جو لوگ ایمان رکھنے والے ہیں اور جن کو علم بخشا گیا ہے، اللہ ان کو بلند درجے عطا فرمائے گا، اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ کو اس کی خبر ہے. مجلسوں میں کشادگی یعنی کہ مجلس میں جگہ نہیں بھی ہے اور باہر سے کوئی آ گیا ہے تو جو بیٹھے ہوئے لوگ ہیں وہ تھوڑے سے کٹھے کٹھے ہو جائیں تاکہ دوسروں کو جگہ مل جائے. اور جب کہا جائے اٹھ جاؤ تو اٹھ جایا کرو. اٹ مینس کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں لوگ زیادہ زیادہ دیر بیٹھ جاتے تھے. تو پھر یہ ہوا کہ آپ یقیناً رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تنگ بھی ہوتے تھے، اور ان کے پاس اتنا وقت نہیں تھا کہ لوگوں کو خواہ مخواہ میں وقت دے. تو اس وجہ سے پھر یہ حکم ہوا کہ جب کہا جائے اٹھ جاؤ تو اٹھ جایا کرو. اب نیچے آ رہا ہے منافقین کے ایک اور عمل کا سدباب. اے لوگو جو ایمان لائے ہو، جب تمہیں رسول سے تخلیہ میں بات کرو تو بات کرنے سے پہلے کچھ صدقہ دے دو، یہ تمہارے لیے بہتر اور پاکیزہ تر ہے. البتہ اگر تم صدقہ دینے کے لیے کچھ نہ پاؤ تو اللہ غفور الرحیم ہے. اب یہ ہوتا تھا کہ یہ منافقین خاص طور پہ آ کے بیٹھتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں اور کہتے تھے کہ مجھے اکیلے میں بات کرنی ہے آپ سے، اور وقت ضائع کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا. اللہ تعالیٰ نے یہ بات کر کے وہ کر دیا، کیونکہ وہ تھے تو دنیا پرست اور خواہ مخواہ میں پیسہ وہ خرچ نہیں کر سکتے تھے، اور اپنے نمبر بنانے کے لیے ایسی حرکت کرتے تھے. تو پھر کوئی منافق بھی، کیونکہ صدقہ دینا پڑتا تھا، تو کوئی منافق بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تنگ نہیں کر رہا تھا. اور یہ بات تھوڑے ہی ٹائم کے لیے تھی. حضرت علی رضی اللہ فرماتے ہیں کہ یہ قرآن کی ایسی آیت ہے جس پر صرف اور صرف میں نے عمل کیا، یعنی کہ انہیں کچھ پوچھنا تھا اس دوران تو انہوں نے صدقہ کیا تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنا وہ مسئلہ پوچھا تھا. آیت نمبر 13 ہے، کیا تم ڈر گئے اس بات سے کہ تخلیہ میں گفتگو کرنے سے پہلے تمہیں صدقات دینے ہوں گے؟ اچھا اگر تم ایسا نہ کرو اور اللہ نے تم کو اس سے معاف کر دیا تو نماز قائم کرتے رہو، زکوٰۃ دیتے رہو، اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے رہو. تم جو کچھ کرتے ہو اللہ اس سے باخبر ہے. یعنی کہ یہ پھر ایسا ہوا تھا کہ جو مخلص مسلمان تھے، جنہیں کوئی خاص واقعی بات کرنی ہوتی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اور وہ لوگوں کے سامنے نہیں کر سکتے تھے اپنی کوئی ذاتی بات یا کچھ، تو وہ بیچارے پھر پریشان ہو گئے تھے. اور صدقہ آپ کو پتہ ہے کہ مہاجرین یا یہ غریب تھے، ان کے پاس اتنا نہیں تھا کہ یہ اتنا صدقہ کرتے جو سونا فکس کیا گیا تھا. بہرحال پھر اللہ تعالیٰ نے یہ حکم اٹھا لیا. اچھا اگلی 14 آیت ہے، کیا تم نے دیکھا نہیں ان لوگوں کو جنہوں نے دوست بنایا ہے ایک ایسے گروہ کو جو اللہ کا مغضوب ہے، وہ نہ تمہارے ہیں نہ ان کے، اور وہ جان بوجھ کر جھوٹی بات پر قسمیں کھاتے ہیں. اللہ نے ان کے لیے سخت عذاب مہیا کر رکھا ہے، بڑے ہی برے کرتوت ہیں وہ جو کر رہے ہیں. انہوں نے اپنی قسموں کو ڈھال بنا رکھا ہے جس کی آڑ میں وہ اللہ کی راہ سے لوگوں کو روکتے ہیں، اس پر ان کے لیے ذلت کا عذاب ہے. اللہ سے بچانے کے لیے نہ ان کے مال کچھ کام آئیں گے اور نہ ان کی اولاد. وہ دوزخ کے یار ہیں، اسی میں وہ ہمیشہ رہیں گے. جس روز اللہ ان سب کو اکٹھا اٹھائے گا، ان سب کو اٹھائے گا، وہ اس کے سامنے بھی اسی طرح قسمیں کھائیں گے جس طرح تمہارے سامنے کھاتے ہیں، اور اپنے نزدیک یہ سمجھیں گے کہ اس سے ان کا کچھ کام بن جائے گا. خوب جان لو وہ پرلے درجے کے جھوٹے ہیں. شیطان ان پر مسلط ہو چکا ہے اور اس نے خدا کی یاد ان کے دل سے بھلا دی ہے. وہ شیطان کی پارٹی کے لوگ ہیں، یعنی کہ حزب الشیطان. خبردار رہو، شیطان کی پارٹی والے ہی خسارے میں رہنے والے ہیں. یقیناً کمزور ترین مخلوقات میں سے ہیں وہ لوگ جو اللہ اور اس کے رسول کے مقابلے میں ہیں.
اللہ نے لکھ دیا ہے کہ میں اور میرے رسول غالب ہو کر رہیں گے، فی الواقعی اللہ زبردست اور زور آور ہے۔ اب اس میں شیطان کے لشکروں پر عذاب اور اللہ کے لشکروں پر انعام کا تذکرہ ہے۔ اس میں یہ ہے کہ ان کے ساتھ انہوں نے دوست بنایا جن کو اللہ نے مغضوب ٹھہرایا۔ آپ کو پتہ ہے ہم نے سورہ فاتحہ میں ہی یہ بات پڑھ لی تھی کہ جیسے غیر المغضوب علیہم، وہ لوگ جن پر غضب ہوا، یہ یہودیوں کے بارے میں ہے، اور والضالین یہ عیسائیوں کے بارے میں، ٹھیک ہے۔ یہودیوں سے منافقین نے دوستی کی ہوئی تھی، اور پھر آگے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں وہ نہ تمہارے ہیں نہ ان کے ہیں، یعنی کہ وہ مطلب خور ہیں، صرف دنیا پرست ہیں، وہ نہ مسلمانوں کے ساتھی ہیں، دوست ہیں، اور نہ ہی وہ یہودیوں کے ساتھی ہیں۔ اچھا، حق کے جو دشمن ہیں، جو اللہ اور اس کے رسول کے دشمن ہیں، ان سے دوستی رکھنا کیا ہے؟ منافقانہ طرز عمل ہے، اس سے مسلمانوں کو بچنا چاہیے۔ آخری آیت، تم کبھی یہ نہ پاؤ گے کہ جو لوگ اللہ اور آخرت پر ایمان رکھنے والے ہیں وہ ان لوگوں سے محبت کرتے ہوں جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کی۔ دیکھیں آگے اللہ تعالیٰ نے ڈائریکٹ بھی بتا دیا کہ جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان رکھتے ہیں وہ کبھی بھی اللہ اور اس کے رسول کے مخالف لوگوں سے دوستی یا محبت نہیں رکھ سکتے۔ ہاں، چھوٹا موٹا لین دین، ہمسائیگی ہے یا کچھ ایسا، تو وہ رکھنے کی اجازت ہے، اچھا اخلاق رکھنے کی اجازت ہے، ان کے دکھ سکھ میں شریک ہونے کی اجازت ہے، لیکن محبت کی، دل کا تعلق رکھنے کی اجازت نہیں ہے۔ خواہ وہ ان کے باپ ہوں، ان کے بیٹے ہوں، یا ان کے بھائی ہوں، یا ان کے خاندان میں سے ہوں، یعنی کہ کوئی خون کا رشتہ بھی ہو تو بھی جو اللہ کے دشمن ہیں ان سے دوستی نہیں رکھی جا سکتی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو ایمان ہے، یعنی کہ اللہ اور اس کے رسول کی محبت ہے، اور جو دشمنان خدا اور رسول کی محبت ہے، وہ ایک دل میں جمع نہیں ہو سکتے، اس لیے ایک محبت رکھنی ہوگی۔ یہ وہ لوگ ہیں، کنٹینیو ہے آیت، یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں میں اللہ نے ایمان ثبت کر دیا اور اپنی طرف سے ایک روح عطا کر کے ان کو قوت بخشی، وہ ان کو ایسی جنتوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، ان میں وہ ہمیشہ رہیں گے، اللہ ان سے راضی ہوا اور وہ اللہ سے راضی ہوئے، وہ اللہ کی پارٹی کے لوگ ہیں، خبردار رہو اللہ کی پارٹی والے ہی فلاح پانے والے ہیں، بے شک۔ اب دیکھیں اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ ان کے دل پر مہر اللہ نے ایمان کی لگا دی ہے اور ان کی روحوں کو قوت بخشی ہے، اور یقیناً یہ اللہ کی محبت تھی، اس کے رسول کی محبت تھی کہ صحابہ کرام اتنے دن بھوکے رہ کے بھی سب کچھ کر لیتے تھے اور خوشی سے کرتے تھے۔ اب اس سے ہمیں کیا پیغام ملا ہے کہ اس سورہ کا کیا پیغام ہے کہ شیطانی گروہ سے چھلانگ لگاؤ اور خود کو رحمانی گروہ میں ڈال لو۔ نفاق سے بچنے کے لیے بری صحبت کو چھوڑنا پڑتا ہے، اور ہر وہ چیز جو ہمیں شیطان کا ترنیوالا بنا دے اس کو چھوڑنا پڑتا ہے۔ دعا کریں کہ اللہ تعالی ہمیں حزب اللہ میں شامل فرمائے، آمین آمین یا رب العالمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ الحشر، یہ سورت یہود کے ایک قبیلے بنو نذیر کے بارے میں نازل ہوئی ہے، اسی لیے اس سورت کو سورۃ النذیر بھی کہتے ہیں۔ شروع کرتے ہیں انشاءاللہ۔ سبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض وہو العزیز الحکیم۔ آسمانوں اور زمین کی ہر چیز اللہ تعالیٰ کی پاکی بیان کرتی ہے اور وہ غالب اور با حکمت ہے۔ وہی ہے جس نے اہل کتاب میں سے کافروں کو ان کے گھروں سے پہلے حشر کے وقت نکالا، تمہارا گمان بھی نہ تھا کہ وہ نکلیں گے، اور وہ خود بھی سمجھ رہے تھے کہ ان کے سنگین قلعے انہیں اللہ کے عذاب سے بچا لیں گے، بس ان پر اللہ کا عذاب ایسی جگہ سے آیا کہ انہیں گمان بھی نہ تھا، اور ان کے دلوں میں اللہ نے رعب ڈال دیا، وہ اپنے گھروں کو اپنے ہی ہاتھوں سے اجاڑ رہے تھے اور مسلمانوں کے ہاتھوں برباد کروا رہے تھے، بس اے آنکھوں والو عبرت حاصل کرو۔ اب اس آیت میں تھوڑا بیک گراؤنڈ دیکھ لیتے ہیں اس سورہ کا، کہ مدینہ کے اطراف میں یہودیوں کے 3 قبیلے تھے، بنو نذیر، بنو قریظہ اور بنو قینقاع۔
ہجرت مدینہ کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے معاہدہ بھی کیا، لیکن پھر بھی یہ لوگ در پردہ سازشیں کرتے رہے اور کفار مکہ سے بھی مسلمانوں کے خلاف رابطہ رکھا۔ حتیٰ کہ ایک موقع پر جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے پاس گئے تو بنی نذیر نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مارنے کی بھی کوشش کی، جس وحی کے ذریعے آپ کو پہلے بتا دیا گیا اور آپ وہاں سے واپس تشریف لے گئے۔ اور ان کی یہ سازشیں کیونکہ پھر یہ عہد شکنی ہو گئی تو آپ نے ان پر لشکر کشی کی۔ یہ چند دن اپنے قلعوں میں محصور رہے، بڑے بڑے قلعے انہوں نے بنائے ہوئے تھے اور یہ سمجھتے تھے کہ یہاں تو ہم پہ کوئی حملہ نہیں کر سکتا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو محصور کر دیا قلعوں کے اندر، اور بالآخر انہوں نے جان بخشی کی صورت میں جلا وطنی پر آمادگی کا اظہار کیا کہ کیا طے پایا کہ ہم یہاں سے چھوڑ کے چلے جائیں گے، آپ ہمیں یہاں سے جانے دیں۔ تو جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قبول فرمایا تو اسے اول حشر کہتے ہیں، کہ یعنی کہ پہلی بار جو ہے وہ اکٹھا ہونا، یعنی کہ اکٹھے ہو کے، کہ ان کی یہ پہلی جلا وطنی تھی وہاں سے جو مدینے سے ہوئی۔ پھر یہ لوگ وہاں سے اٹھے بنو نذیر اور پھر یہ خیبر میں جا کر رہنے لگے، اور پھر ان کو وہاں سے بھی حضرت عمر کے دور میں دوبارہ جلا وطن کر کے شام کی طرف دھکیل دیا گیا۔ تو اس لیے جب یہ پہلی دفعہ نکلے اس کو کہتے ہیں پہلا حشر، اور جب یہ دوبارہ نکلے تو پھر وہ دوسرا حشر تھا کہ دوبارہ پھر ان کو اکٹھا کر کے نکالا گیا۔ تو یہ دوسری آیت میں اسی واقعے کی طرف اشارہ ہے کہ ان کو گمان بھی نہ تھا کہ ہمارا محاصرہ کر لیا جائے گا اور ہمیں یہاں سے نکال دیا جائے گا۔ تو اس میں عبرت ہے آنکھوں والوں کے لیے۔ نیکسٹ آیا ہے آیا نمبر 3، اور اگر اللہ تعالیٰ نے ان پر جلا وطنی کو مقدر نہ کر دیا ہوتا تو یقیناً انہیں دنیا ہی میں عذاب دیتا، اور آخرت میں تو ان کے لیے آگ کا عذاب ہے ہی۔ یہ اس لیے کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کی اور اس کے رسول کی مخالفت کی، اور جو بھی اللہ کی مخالفت کرے گا تو اللہ تعالیٰ بھی سخت عذاب کرنے والا ہے۔ یہ آیت بھی بڑی امپورٹنٹ ہے کہ صرف ان لوگوں کے لیے نہیں تھی یہ آیتیں، یا ان کے لیے اللہ کا عذاب نہیں تھا، جو بھی اللہ کی مخالفت میں جو ہے وہ نکلے گا تو اللہ تعالیٰ اسے سخت عذاب دے گا۔ تم نے کھجوروں کے جو درخت کاٹ ڈالے یا جنہیں تم نے ان کی جڑوں پر باقی رہنے دیا، یہ سب اللہ تعالیٰ کے فرمان سے تھا، اور اس لیے بھی کہ فاسقوں کو اللہ تعالیٰ رسوا کر دے۔ اچھا، یہ جو کھجور کا تھا اس میں یہ تھا کہ دوران محاصرہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم سے مسلمانوں نے بنی نذیر کے کھجوروں کے درختوں کو آگ لگا دی، کچھ کاٹ ڈالے اور کچھ چھوڑ دیے، جس سے مقصود یہ تھا کہ دشمن کی آڑ ختم ہو جائے، اور یہ واضح کرنا تھا کہ اب مسلمان جو ہے وہ غالب آ گئے ہیں اور تمہاری اموال اور تمہاری جائیداد ان کے قبضے میں آ گئی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے بھی مسلمانوں کی اس حکمت عملی کو جو ہے وہ اس کی تعریف کی اور اسے یہود کی رسوائی کا ذریعہ قرار دیا۔ اور ان کا جو مال اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کے ہاتھ لگایا ہے، جس پر نہ تو تم نے گھوڑے دوڑائے نہ اونٹ، بلکہ اللہ تعالیٰ اپنے رسول کو جس پر چاہے غالب کر دیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ اب یہ جو جنگ تھی یہ ایکچوئل جنگ نہیں تھی جس میں دو بدو لڑائی ہوئی بھی ہو، تو یہ کیونکہ ایسی جنگ تھی یا ایسا تھا کہ اس میں جنگ کی نوبت ہی نہیں آئی، اور مسلمانوں کو کوئی اونٹ یا گھوڑے نہیں دوڑانے پڑے اور نہ تلواروں کے ساتھ لڑائی ہوئی، بلکہ صلح کے ذریعے سے علاقہ فتح ہو گیا، کیونکہ انہوں نے مان لیا کہ ہم یہاں سے نکل جائیں گے۔ یعنی اللہ نے اپنے رسول کو بغیر لڑے ہی ان پر غالب کر دیا۔ تو ایسی سچویشن میں جو مال مسلمانوں کے ہاتھ لگا اس مال کو مال فی قرار دیا گیا، اور جس کا حکم جو ہے وہ مال غنیمت سے ڈفرنٹ ہوتا ہے۔ مال غنیمت جو ہوتا ہے وہ اور چیز ہوتی ہے، وہ جو ہے تقسیم ہو جاتا ہے جو لوگ جنگ میں حصہ لیتے ہیں، لیکن جو مال فی ہوتا ہے وہ بیت المال کی جو ہے وہ اس میں آ جاتا ہے، یعنی کہ وہ گورنمنٹ کے اندر اس کو کر دیا جاتا ہے۔ اور مال فی آپ لوگوں کو کلیئر ہو گیا ہوگا، جو دشمن سے بغیر لڑے صلح کے ذریعے حاصل کر لیا جائے وہ مال فی کہلاتا ہے۔ نیکسٹ آیا ہے بستیوں والوں کا جو مال اللہ تعالیٰ تمہارے لڑے بغیر اپنے رسول کے ہاتھ لگائے وہ اللہ کا ہے اور رسول کا اور قرابت والوں کا اور یتیموں، مسکینوں اور مسافروں کا ہے، تاکہ تمہارے دولت مندوں کے ہاتھوں میں ہی یہ مال گردش نہ کرتا رہ جائے، اور تمہیں جو کچھ رسول دے رہے ہیں لے لو، جس سے روکیں رک جاؤ، اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو، یقیناً اللہ تعالیٰ سخت عذاب والا ہے۔ اب آگے والی جو آیتیں ہیں ان میں مال فی کی جو تقسیم ہے اور اس کے اوپر یہ ساری ہے، تو انشاءاللہ آپ لوگوں کو کلیئر ہو جائے گا۔ فی کا مال ان مہاجر مسکینوں کے لیے ہے جو اپنے گھروں سے اور اپنے مالوں سے نکال دیے گئے، یعنی کہ پہلے اس کے حقدار جو ہیں وہ مہاجر ہیں، ان کو دیا جائے گا۔
اور کیونکہ انہوں نے ہر چیز اللہ تعالیٰ کی خاطر چھوڑ کے ہجرت کر کے مدینہ میں آئے تھے۔ وہ اللہ کے فضل اور اس کی رضامندی کے طلبگار ہیں اور اللہ تعالیٰ کی اور اس کے رسول کی مدد کرتے ہیں، اور یہی راست باز لوگ ہیں۔ اور اس میں اس آیت میں مہاجرین کی جو فضیلت تھی اور ان کا جو اخلاص تھا اس کو بھی اللہ تعالیٰ نے سراہا ہے۔ اچھا، اگلی آیت ہے، اور ان کے لیے جنہوں نے اس گھر میں یعنی کہ مدینہ میں ایمان میں ان سے پہلے جگہ بنا لی ہے۔ اب دوسرا جو ہے اس میں اللہ تعالیٰ دوسری آیت میں انصار کی تعریف کر رہے ہیں، جو مدینہ میں لوگ آباد تھے اور ان کے دلوں میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آنے سے پہلے ہی ایمان جو ہے وہ جڑ پکڑ چکا تھا۔ وہ اپنی طرف ہجرت کر کے آنے والوں سے محبت کرتے ہیں، اور مہاجرین کو جو کچھ دیا جائے اس سے وہ اپنے دلوں میں کوئی تنگی محسوس نہیں کرتے، بلکہ خود اپنے اوپر انہیں ترجیح دیتے ہیں، گو خود وہ کتنی ہی حاجت میں ہوں۔ بات یہ ہے کہ جو بھی اپنے نفس کے بخل سے بچایا گیا وہی کامیاب ہے۔ یعنی کہ آپ دیکھیں اس میں ان کو مال فی کا حقدار نہیں بنایا گیا، حالانکہ جنگ میں انہوں نے بھی حصہ لیا تھا، لیکن حقدار مہاجرین کو بنایا گیا۔ اور ان کی شان میں یہ آیت اس طرح تھی انصار کے بارے میں کہ اس کے باوجود کہ انہوں نے حصہ بھی لیا لیکن ان کو اس مال میں سے حصہ نہیں دیا گیا، لیکن پھر بھی وہ اپنے ان بہن بھائیوں سے جو ہجرت کر کے آئے ہیں ان سے محبت کرتے ہیں، اور جب ان کو مال دیا گیا تو اس میں ان کے دلوں میں کوئی تنگی نہیں آئی، یا ان کو یہ کوئی فیل نہیں ہوا کہ ہمیں کیوں نہیں دیا گیا اور ان کو کیوں دیا گیا۔ یعنی کہ ایثار کی یہ بہت بڑی اگزامپل تھی، اور ویسے بھی ہم پڑھتے آئے ہیں کہ انصار نے بہت بڑا جو ہے وہ ایثار کا مظاہرہ کیا تھا، اپنی ہر چیز میں مہاجرین کو حصے دار بنایا تھا۔ اور آخری جو ہے اس میں بات کہ وَمَن یوق شح نفسہ، شح کہتے ہیں گریڈ، یعنی کہ لالچ جو ہوتی ہے انسان کے اندر، اور یہ کہتے ہیں کہ ہر انسان کے اندر کسی حد تک ہوتی ہے نا، تو اس کو ختم کر کے یا اس پہ کنٹرول کر کے لوگوں کے لیے سوچنا یا لوگوں کو دینا، یا ان کو مل رہا ہے اور آپ کو نہیں مل رہا اس پہ دل کو نہ تنگ کرنا، اصل میں کامیاب لوگ وہی ہیں، اور یہ بہت بڑی جو ہے وہ صفت ہے انصار کی۔ آیت نمبر 10 ہے، اور ان کے لیے جو ان کے بعد آئیں، جو کہیں گے کہ اے ہمارے پروردگار ہمیں بخش دے، اور ہمارے ان بھائیوں کو بھی جو ہم سے پہلے ایمان لا چکے ہیں، اور ایمان والوں کے لیے ہمارے دل میں کینہ اور دشمنی نہ ڈال، اے ہمارے رب بے شک تو شفقت و مہربانی کرنے والا ہے۔ اچھا، اب یہ آیت بہت امپورٹنٹ ہے، اس کا بہت بیک گراؤنڈ ہے، آپ ڈاکٹر صاحب کا سن لیجئے گا، چھوٹا سا میں آپ کو بتاؤں گی کہ جب حضرت عمر کے علاقے میں دور میں عراق، ایران، مصر اور شام سب علاقے فتح ہو گئے تھے، تو وہ علاقہ بہت زرخیز تھا جو مسلمانوں کے قبضے میں آیا تھا، اور کیونکہ یہ جو تھا یہ بھی مسلمانوں کو جنگ ایک جگہ پہ ہوئی تھی لیکن علاقہ بہت بڑا مسلمانوں کے قبضے میں آیا تھا۔ اب سارے علاقے میں تو جنگ کر کے دو بدو لڑائی کر کے یہ مال نہیں حاصل کیا گیا تھا، تو جو صحابہ اس جنگ میں جنہوں نے حصہ لیا تھا، وہ بعد میں یہ ہوا کہ اب یہ جو اتنا بڑا ملک کا حصہ آیا یہ کیا صحابہ میں تقسیم کیا جائے گا یا یہ بیت المال میں جائے گا؟ تو اس وقت حضرت عمر نے اس آیت سے استدلال کرتے ہوئے انہوں نے یہ کہا کہ نہیں، یہ جو ہے یہ پورا مال جو ہے یہ کلیکٹیو، یعنی کہ ایک گورنمنٹ جو ہوتی ہے اس وقت کی، یہ اس کے حصے میں آئے گا۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ مال غنیمت نہیں ہے، بلکہ جو ہے اس میں انہوں نے کہا کہ یہ مارکے کے عین مقام پر جو ملتا ہے وہ مال غنیمت ہوتا ہے، لیکن کیونکہ پورے ملک میں ہم نے مارکا نہیں کیا لیکن مارکے کے نتیجے میں پورا ملک ہمارے حصے میں آ گیا ہے، تو یہ مال غنیمت نہیں ہو سکتا۔ تو یہ جو ہے اس میں یہ ہے کہ یہ مال فی کا حکم، کیونکہ آلریڈی آیا نمبر 8 اور 9 سے یہی حکم چل رہا تھا، تو انہوں نے کہا کہ آیت نمبر 10 میں بھی اسی کی بات ہوئی ہے، تو اب یہ جو پورا ملک ہے یہ صحابہ میں تقسیم نہیں ہوگا جنہوں نے جنگ میں حصہ لیا ہے، بلکہ ان کے بعد جو آنے والے ہیں، یعنی کہ بعد میں جو لوگ ہیں یا جو اس علاقے میں لوگ رہتے ہیں، یہ کلیکٹیو اونرشپ ہوگی۔ اور یہ کہاں یوز ہوگا؟ اللہ کے دین کی نشر و اشاعت میں یوز ہوگا، کہیں پہ فوجی پہرے ہیں یا جو بھی کام یعنی کہ گورنمنٹ کے ہوں گے جو مسلمانوں کی فلاح کے لیے ہوں گے، یہ اس میں یعنی کہ جائے گا اور اسے بیت المال میں جمع کروانا ہوگا۔ اور یہ پہلی دفعہ کہتے ہیں کہ کسی قوم نے جو فتح کیا تھا زمین کا حصہ حضرت عمر کے زمانے میں، پہلی دفعہ یہ کلیکٹیو جو اونرشپ تھی اس کا وجود میں آیا تھا، اس سے پہلے ایسا نہیں ہوتا تھا، جو بھی قبضہ ہوتا تھا وہ مال غنیمت فوراً ہی جو لوگ اس میں اللہ اور رسول کا اور بعد میں جو بھی اس کی مال غنیمت کی ہم پہلے پڑھ چکے ہیں اس میں اس کے اکارڈنگلی وہ تقسیم ہو جایا کرتا تھا۔
تو اس سے جو ہے وہ اس کو جو ہے وہ بیت المال کا حصہ جو ہے پھر وہ بنایا گیا، جس پہ کچھ صحابہ نے اعتراض بھی کیا، اور پھر کہتے ہیں کہ ایک کمیٹی باقاعدہ بٹھائی گئی اور اس نے بھی کہا کہ نہیں، حضرت عمر کا استدلال جو ہے وہ بالکل صحیح ہے۔ تو ان کا یہ تدبر تھا کہ انہوں نے اس آیت سے یہ بات نکالی۔ آیت نمبر 11، کیا تو نے منافقوں کو نہیں دیکھا کہ اپنے اہل کتاب کافر بھائیوں سے کہتے ہیں کہ اگر تم جلا وطن کیے گئے تو ضرور بالضرور ہم بھی تمہارے ساتھ نکل کھڑے ہوں گے، اور تمہارے بارے میں ہم کبھی بھی کسی کی بات نہ مانیں گے، اور اگر تم نے اگر تم سے جنگ کی جائے تو باخدا ہم تمہاری مدد کریں گے، لیکن اللہ تعالیٰ گواہی دیتا ہے کہ یہ قطعاً جھوٹے ہیں۔ اب یہ منافقوں کا ایک رویہ بتایا جا رہا ہے کہ وہ جھوٹے ہیں، اور ان کا یہ رویہ سامنے بھی آ گیا کہ جب بنو نذیر کو جلا وطن کیا گیا تو یہ ان میں سے کوئی بھی ان کی مدد کے لیے اور حمایت کے لیے مدینہ چھوڑنے پر آمادہ نہ ہوا۔ اگر وہ جلا وطن کیے گئے تو یہ ان کے ساتھ نہیں جائیں گے، اور اگر ان سے جنگ کی گئی تو یہ اس میں بھی ان کی مدد نہیں کریں گے، اور اگر بالفرض مدد میں آ بھی گئے تو پیٹ پھیر کر بھاگ جائیں گے اور پھر مدد نہ کیے جائیں گے۔ یعنی کہ اس میں بھی منافقوں کا رویہ ہے کہ ان کے وعدے جھوٹے ہیں اور یہ کبھی بھی ان کی مدد کے لیے نہیں پہنچیں گے، اور بالفرض یہ بات کی جا رہی ہے کہ یہ آ بھی جائیں گے تو یہ پیٹ پھیر کر بھاگ جائیں گے، یعنی کہ ان کو شکست ہی ہوگی۔ آیا نمبر 13، مسلمانوں یقین مانو کہ تمہاری ہیبت ان کے دلوں میں بنسبت اللہ کی ہیبت کی بہت زیادہ ہے، یہ اس لیے کہ یہ بے سمجھ لوگ ہیں۔ یعنی کہ یہ بظاہر دیکھ کر مسلمانوں سے تو ڈرے ہوئے ہیں، لیکن الٹیمیٹلی تو ڈرنا اللہ سے چاہیے، کیونکہ سب کچھ کرنے والی ذات تو اللہ کی ہے، لیکن یہ اللہ سے نہیں ڈرتے۔ اللہ کے تو یہ مخالف ہیں، لیکن کیونکہ بظاہر یہ تم لوگوں کے پاس دیکھ رہے ہیں کہ اب فوج بھی ہے اور تلواریں بھی ہیں اور لڑ بھی سکتے ہیں، تو تم لوگوں سے جو ہے یہ وہ ہیں ڈرے ہوئے ہیں، لیکن اللہ سے یہ جو ہے وہ نہیں ڈرتے، حالانکہ ان کو چاہیے کہ یہ اللہ سے ڈریں۔ یہ سب مل کر بھی تم سے لڑ نہیں سکتے، ہاں یہ اور بات ہے کہ قلعہ بند مقامات میں ہوں یا دیواروں کی آڑ میں ہو جائیں، ان کی لڑائی تو ان میں آپس میں بہت ہی سخت ہے، گو آپ انہیں متحد سمجھ رہے ہیں، لیکن ان کے دل دراصل ایک دوسرے سے جدا ہیں، اس لیے کہ یہ بے عقل لوگ ہیں۔ اب یہاں پہ بھی یہ منافقون اور جو یہود تھے وہ مل کر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ مل کر بھی تم سے لڑنے کا حوصلہ نہیں رکھتے، البتہ یہ قلعوں میں محصور ہو کر یا دیواروں کے پیچھے چھپ کر تم پر وار کر سکتے ہیں، یعنی کہ بزدل ہیں اور تمہاری ہیبت سے لرزاں ہیں، اور ان کے آپس میں بھی بہت اختلافات ہیں۔ یہ ان کے دلوں کا حال بھی بتایا جا رہا ہے کہ یہ آپس میں بھی ایک دوسرے سے بغض اور اناد میں بھرے ہوئے ہیں۔ ان لوگوں کی طرح جو ان سے کچھ ہی پہلے گزرے ہیں، جنہوں نے اپنے کام کا وبال چکھ لیا اور جن کے لیے المناک عذاب تیار ہے۔ اب یہ جو کچھ ہی پہلے جو گزرے ہیں، اس سے بعض نے مشرکین مکہ مراد لیے ہیں، جنہیں غزوہ بنی نذیر سے کچھ ہی عرصہ قبل جنگ بدر میں شکست ہوئی تھی۔ یہ غزوہ بنی نذیر جس میں بنی نذیر کو جلا وطن کیا گیا، اس سے کچھ عرصہ پہلے جنگ بدر میں ان کو شکست ہو چکی تھی، تو یہ اس کی طرف جو ہے وہ اشارہ ہے۔ شیطان کی طرح کہ اس نے انسان سے کہا کہ کفر کر، اور جب وہ کفر کر چکا تو کہنے لگا میں تو تجھ سے بری ہوں، میں تو اللہ رب العالمین سے ڈرتا ہوں۔ اب اس میں بھی جو ہے وہ یہ کہ یہود اور منافقین کی ایک مثال ہے کہ منافقین نے یہود کو اسی طرح بے یار و مددگار چھوڑ دیا، پہلے تو ان کو کہتے رہے کہ ہم تمہاری مدد کریں گے، جنگ میں حصہ لیں گے، تمہارے ساتھ نکلیں گے، لیکن کیا ہوا کہ انہوں نے جیسے شیطان انسان کو گمراہ کر دیتا ہے، اور جب انسان شیطان کے پیچھے لگ کر کفر کر لیتا ہے تو شیطان برات کا اظہار کر دیتا ہے، تو اسی طرح منافقین نے بھی یہود کے ساتھ کیا۔ بس دونوں کا انجام یہ ہوا کہ آتش دوزخ میں ہمیشہ کے لیے گئے، اور ظالموں کی یہی سزا ہے۔ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرتے رہو، اور ہر شخص دیکھ لے کہ کل قیامت کے واسطے اس نے کیا ذخیرہ کیا ہے، اور ہر وقت اللہ سے ڈرتے رہو، اللہ تمہارے سب اعمال سے باخبر ہے بے شک۔ اور تم ان لوگوں کی طرح مت ہو جانا جنہوں نے اللہ کے احکام کو بھلا دیا تو اللہ نے بھی انہیں اپنی جانوں سے غافل کر دیا، اور ایسے ہی لوگ نافرمان اور فاسق ہیں۔ یہ بھی قرآن پاک کی چند ان آیتوں میں سے ہے جو بڑی ہی جو ہے وہ ڈرا دینے والی ہیں کہ جب ہم اللہ کو یاد نہیں رکھیں گے، اللہ کے احکام پر عمل نہیں کریں گے، اپنی آؤٹنگز، اپنے کھانے پینے، موویز، کپڑے، انہی میں انوالو رہیں گے، تو کیا ہوگا؟ آہستہ آہستہ اللہ ہمیں خود ہی غافل کر دے گا، کہ جب ہم اللہ سے غافل ہیں تو اللہ تعالیٰ جو ہماری اصل ہے، جو ہماری روح یا جو ہماری نفس کی ضرورت ہے، جو ہماری روحانی ایک ترقی ہوتی ہے،
اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے دور کر دے گا، اللہ تعالیٰ ہمیں دنیا میں ہی انوالو کر دے گا۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس چیز سے بچائے اور ہم ہر وقت اللہ کو یاد کرنے والوں میں سے بنے۔ اہل نار اور اہل جنت برابر نہیں، جو اہل جنت ہیں وہ کامیاب ہیں اور جو اہل نار ہیں وہ ناکام ہیں۔ اگر ہم اس قرآن کو کسی پہاڑ پر اتارتے تو دیکھتا کہ خوف الہی سے وہ پست ہو کر ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا۔ ہم ان مثالوں کو لوگوں کے سامنے بیان کرتے ہیں تاکہ وہ غور و فکر کریں، یعنی کہ اس میں قرآن کی بڑائی، قرآن کی جو ہے عظمت، اس کا ذکر ہے کہ پہاڑ بھی جو ہے، اور ہمیں پتہ ہے کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے کلام کیا اور کہا کہ میں آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں، تو اللہ نے کہا لن ترانی، تو مجھے نہیں دیکھ سکتا، اور پھر اپنی ذرا سی تجلی دکھائی اور اس کا کیا نتیجہ نکلا کہ پورے کا پورا پہاڑ سے ہو گیا اور حضرت موسیٰ جو تھے وہ بے ہوش ہو کے گر پڑے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ پہاڑ بھی اس کو نہیں اٹھا سکتے تھے، لیکن ہم نے اس کو آپ کے قلب کو چنا اس کو اتارنے کے لیے، اور اس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بھی یقیناً بہت بڑی عظمت کا بیان ہے۔ وہی اللہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، چھپے کھلے کا جاننے والا، مہربان اور رحم کرنے والا ہے۔ وہی اللہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، بادشاہ نہایت پاک۔ اب یہ اللہ کے نام آ رہے ہیں بہت ہی خوبصورت۔ پاک ہے، سب عیبوں سے صاف ہے، امن دینے والا ہے، نگہبان ہے، غالب ہے، زور آور ہے اور بڑائی والا ہے۔ پاک ہے اللہ ان چیزوں سے جنہیں یہ اس کا شریک بناتے ہیں۔ هو اللہ الخالق الباری المصور له الاسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والارض وهو العزیز الحکیم۔ وہی اللہ ہے پیدا کرنے والا، وجود بخشنے والا، صورت بنانے والا، اسی کے نہایت اچھے نام ہیں۔ ہر چیز خواہ وہ آسمانوں میں ہو اور خواہ زمین میں، وہ اس کی پاکی بیان کرتی ہے اور وہی غالب اور حکمت والا ہے۔ آخری آیت میں بھی بہت غور کرنے کی ضرورت ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ناموں کے ساتھ اللہ سے دعا مانگنی چاہیے، اس کو پکارنا چاہیے، اور زمین اور آسمان کی جب ہر چیز اللہ کی تعریف کر رہی ہے تو ہم کدھر ہیں؟ کیا ہم اللہ کی تعریف کر رہے ہیں؟ کیا ہم اللہ تعالیٰ کو وہ مقام دے رہے ہیں جو اس کی مقام ہے اور جس طرح اس کی قدر کرنی چاہیے؟ تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہر چیز پر غالب اور حکمت والا ہے۔ جزاک اللہ خیر۔ سورہ الممتحنہ ہے، اس کے معنی ہے امتحان لینے والی صورت۔ یہ صورت صلح حدیبیہ اور فتح مکہ کے درمیانی دور میں نازل ہوئی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا لا تتخذوا عدوی وعدوکم اولیاء۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اگر تم میری راہ میں جہاد کرنے کے لیے اور میری رضا جوئی کی خاطر وطن چھوڑ کر گھروں سے نکلے ہو تو میرے اور اپنے دشمنوں کو دوست نہ بناؤ۔ تم ان کے ساتھ دوستی کی طرح ڈالتے ہو، حالانکہ جو حق تمہارے پاس آیا ہے اس کو ماننے سے وہ انکار کر چکے ہیں، اور ان کی روش یہ ہے کہ رسول کو اور خود تم کو صرف اس قصور پر جلا وطن کرتے ہیں کہ تم اپنے رب اللہ پر ایمان لائے ہو۔ تم چھپا کر ان کو دوستانہ پیغام بھیجتے ہو، حالانکہ جو کچھ تم چھپا کر کرتے ہو اور جو علانیہ کرتے ہو ہر چیز کو میں خوب جانتا ہوں۔ جو شخص بھی تم میں سے ایسا کرے وہ یقیناً راہ راست سے بھٹک گیا۔ اس میں ایک تھوڑا سا اس کا بیک گراؤنڈ ہے اس آیت کا۔ حاتم انیکا اس میں انیکا پلیز جسٹ مجھے ایک سیکنڈ دیجیے گا، میں تھوڑا سا یہ کلیئر کر دوں کہ مال فے کی جو تقسیم ہے وہ پھر اس طرح ہوتی ہے کہ وہاں جو بھی رہنے والے لوگ ہوتے ہیں، چاہے وہ ہندو ہیں، کرسچن ہیں، وہ لوگ کاشتکاری کریں گے اور اس کا کچھ حصہ بیت المال میں جمع ہو جائے گا، یعنی کہ کچھ حصہ وہ اپنے پاس رکھیں گے اور کچھ بیت المال میں جمع ہو جائے گا۔ یہ پھر بعد میں جو ہے وہ مال فے کا جو ہے وہ اس طرح سے وہ تقسیم ہوتا ہے۔ جزاک اللہ خیر۔ اس صورت میں حاتم بن نبی بلتا کا قصہ ہے۔ حاتم مہاجرین میں سے تھے اور انہیں غزوہ بدر میں شامل ہونے کی سعادت بھی حاصل ہوئی تھی۔ مکہ میں ان کی اولاد تھی اور وہ قریش سے نہ تھے بلکہ حضرت عثمان کے حلیف تھے۔ اس میں یہ ہے کہ قریش کے لوگوں نے صلح حدیبیہ کا معاہدہ توڑ دیا تو آن صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ معظمہ پر چڑھائی کی تیاریاں شروع کی تھیں، مگر چند صحابہ سوا کسی کو اس مہم پر جانے کا نہ پتہ تھا۔ اتفاق یہ ہے کہ اسی زمانے میں ایک مکہ سے ایک عورت آئی تھی اور جو پہلے بنی عبد المطلب کی لونڈی تھی، پھر آزاد ہو کر گانے بجانے کا کام کرنے لگی تھی۔
تو اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی تنگ دستی کی شکایت کی تھی، پھر کچھ مالی مدد مانگی تھی، پھر اس کی مدد پوری کی گئی تھی، مدد کی گئی تھی۔ جب وہ مکہ جانے لگی تو حضرت حاتم بن ابی بلتا اس سے ملے اور اس کو چپکے سے ایک خط دیا جو بعض سرداران مکہ کے نام تھا، اور اس 10 دینار دیا تاکہ وہ راز فاش نہ کرے اور وہ چھپا کر یہ خط ان لوگوں تک پہنچا دے۔ ابھی وہ مدینہ سے روانہ ہوئی تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا مطلب اس پر مطلع فرما دیا گیا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً حضرت علی اور حضرت زبیر اور حضرت مقداد بن اسود کو اس کے پیچھے بھیجا اور حکم دیا کہ تیزی سے جاؤ اور اس سے وہ خط حاصل کرو۔ انہوں نے بتایا تھا کہ کہاں وہ آپ کو ملے گی، تو اس سے جس کے پاس مشرکین کے نام حاتب کا ایک خط ہے، جس طرح بھی ہو اس سے حاصل کرو، اگر وہ نہ دے، اگر وہ دے دے تو چھوڑ دینا، اگر نہ دے تو اسے قتل کر دینا۔ پھر جب وہ اس مقام پر پہنچے تھے تو انہوں نے خط مانگا تو اس نے کافی مشکل سے وہ خط ان کو دیا، اور اس نے وہ اپنی چوٹی میں سے وہ خط نکال کر انہیں دیا تھا، اور یہ اسے لے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو کھول کر پڑھا گیا تو اس میں قریش کے لوگوں کو یہ اطلاع دی گئی تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تم پر چڑھائی کی تیاری کر رہے ہیں۔ اس کا یہ بیک گراؤنڈ تھا۔ آیت نمبر 2 ہے، ان کا رویہ تو یہ ہے کہ اگر تم پر قابو پا جائیں تو تمہارے ساتھ دشمنی کریں اور ہاتھ اور زبان سے تمہیں آزار دیں۔ وہ تو یہ چاہتے ہیں کہ تم کسی طرح کافر ہو جاؤ۔ قیامت کے دن نہ تمہاری رشتہ داریاں کسی کام آئیں گی اور نہ تمہاری اولاد، اور اس روز اللہ تمہارے درمیان جدائی ڈال دے گا اور وہی تمہارے اعمال کا دیکھنے والا ہے۔ یہ اس میں یہ تھا کہ انہوں نے اپنی اولاد کے لیے یہ سب کام کیا تھا حضرت حاتم نے، تو اس لیے وہ کہہ رہے ہیں کہ قیامت کے دن نہ کوئی مال، نہ اولاد، نہ رشتہ دار، کچھ بھی کام نہیں آئے گا۔ تم لوگوں کے لیے آیت نمبر 4 ہے، تم لوگوں کے لیے ابراہیم علیہ السلام اور اس کے ساتھیوں میں ایک اچھا نمونہ ہے کہ انہوں نے اپنی قوم سے صاف کہہ دیا، ہم تم سے اور تمہارے ان معبودوں سے جن کو تم خدا کو چھوڑ کر پوجتے ہو قطعی بیزار ہیں۔ ہم نے تم سے کفر کیا اور ہمارے اور تمہارے درمیان ہمیشہ کی دعوت ہو گئی اور بیٹھ پڑ گیا جب تک تم اللہ واحد پر ایمان نہ لاؤ، مگر ابراہیم علیہ السلام کا اپنے باپ سے یہ کہنا اس سے مستثنا ہے کہ میں آپ کے لیے مغفرت کی درخواست ضرور کروں گا، اور اللہ سے آپ کے لیے کچھ حاصل کر لینا میرے بس میں نہیں ہے۔ اور ابراہیم علیہ السلام و اصحاب ابراہیم کی یہ دعا تھی کہ اے ہمارے رب، یہ دعا ہے ادھر سے، اے ہمارے رب، تیرے ہی اوپر ہم نے بھروسہ کیا اور تیری ہی طرف ہم نے رجوع کیا اور تیرے ہی حضور ہمیں پلٹنا ہے۔ اے ہمارے رب، ہمیں کافروں کے لیے فتنہ نہ بنا دے، اور اے ہمارے رب، ہمارے قصوروں سے درگزر فرما، بے شک تو ہی زبردست اور دانا ہے۔ انہی لوگوں کے طرز عمل میں تمہارے لیے اور ہر شخص کے لیے اچھا نمونہ ہے جو اللہ اور روز آخر کا امیدوار ہو۔ اس سے کوئی منحرف ہو تو اللہ بے نیاز اور اپنی ذات میں آپ محمود ہے۔ اس میں یہ جو حضرت ابی حاتم تھے نا، حاتم بن ابی بلتا، ان کو بلایا گیا تھا اور پوچھا گیا تھا اور انہوں نے اقرار کر لیا تھا اور بتایا تھا کہ یعنی اپنا عذر بھی پیش کیا تھا کہ میری اولاد مکہ والوں کے درمیان تھی، اس لیے میں نے یہ کیا ہے۔ تو اس لیے یہ بھی حکم ہے کہ اولاد کے لیے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کے کام نہیں کرنے چاہیے، اور انہوں نے جھوٹ نہیں بولا تھا اور انہوں نے اپنا جو بات کی تھی اس کا اقرار کر لیا تھا۔ وما علینا الا البلاغ۔ آیت نمبر 7 ہے، نیکسٹ رکو۔ بعید نہیں کہ اللہ کبھی تمہارے اور ان لوگوں کے درمیان محبت ڈال دے جن سے آج تم نے دشمنی مول لی ہے، اللہ بڑی قدرت رکھتا ہے اور غفور الرحیم ہے۔ یہ کنٹینیو ہی وہ ہو رہی ہے بات، کیونکہ مسلمانوں کے رشتہ دار جو تھے، بہت قریبی رشتہ دار، ان سے قطع تعلقی ہو گئی ہوئی تھی، بھی کافر رشتہ داروں سے تعلق نہیں رکھنا، ہم پچھلی سورہ میں ہی پڑھا ہے۔ تو یقیناً ان کے دل اس بات پہ دکھتے تھے، تو اس پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ وہ دن دور نہیں ہے جب آپ اپنے رشتہ داروں سے ملیں گے اور وہ مسلمان ہو جائیں گے۔ اور آپ سب نے دیکھا کہ جب مکہ فتح ہوا تو 99% لوگ مسلمان ہو گئے تھے تقریباً۔ آیت نمبر 8 ہے،
اللہ تمہیں اس بات سے نہیں روکتا کہ تم ان لوگوں کے ساتھ نیکی اور انصاف کا برتاؤ کرو جنہوں نے دین کے معاملے میں تم سے جنگ نہیں کی ہے اور تمہیں تمہارے گھروں سے نہیں نکالا ہے۔ اللہ انصاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ بے شک وہ تمہیں جس بات سے روکتا ہے وہ یہ ہے کہ تم ان لوگوں سے دوستی کرو جنہوں نے تم سے دین کے معاملے میں جنگ کی ہے اور تمہیں تمہارے گھروں سے نکالا ہے اور تمہارے اخراج میں ایک دوسرے کی مدد کی ہے۔ ان سے جو لوگ دوستی کریں گے وہی ظالم ہوں گے۔ یہ آسان ہے، سمجھ آ گئی ہوگی پوری۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، جب مومن عورتیں ہجرت کر کے تمہارے پاس آئیں تو ان کے مومن ہونے کی جانچ پڑتال کر لو، اور ان کے ایمان کی حقیقت اللہ ہی بہتر جانتا ہے، یعنی کہ دلوں کا حال آپ کو معلوم نہیں ہے، آپ نے بظاہر پہ فیصلہ کرنا ہے۔ پھر جب تمہیں معلوم ہو جائے کہ وہ مومن ہیں تو انہیں کفار کی طرف واپس نہ کرو، اور نہ وہ کفار کے لیے حلال ہیں اور نہ کفار ان کے لیے حلال ہیں۔ ان کے کافر شوہروں نے جو مہر ان کو دیے تھے وہ انہیں پھیر دو، اور ان سے نکاح کر لینے میں تم پر کوئی گناہ نہیں جبکہ تم ان کے مہر ان کو ادا کرو۔ اور اچھا یہاں تک بتا دیتی ہوں۔ اب یعنی کہ بات یہ بالکل آسان ہی ہے کہ جب ابھی تک ایسا فیصلہ کوئی نہیں آیا تھا حکم اللہ کی طرف سے، کوئی شوہر مسلمان تھے تو بیویاں کافر تھیں، کوئی بیویاں مسلمان ہو گئی تھیں تو شوہر کافر تھے، اور علیحدگی کا ابھی حکم نہیں آیا تھا۔ لیکن اس سورہ میں اب حکم آ گیا کہ مومن مرد مومن عورتوں کے لیے اور کافر مرد کافر عورتوں کے لیے، یعنی کہ اگر خامد کافر ہے اور عورت مسلمان ہے تو نکاح ختم ہو جائے گا، اور اگر عورت مسلمان ہے اور خامد کافر ہے تو بھی نکاح ختم ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ اور وہ یقیناً ہجرت کر کے اگر مدینہ آ گئی ہیں تو آپ ان کو مہر دے کے ان سے نکاح کر لیں، کیونکہ ان کا نکاح ٹوٹ چکا ہے اس خامد سے، اور جو ان کے خامدوں نے ان کو نکاح مہر دیے تھے تو وہ واپس کر دیں، وہ عورتیں خود واپس کر دیں یا پھر مسلمان واپس کر دیں۔ اب اس کی ڈیٹیل بہت زیادہ ہے، میں اس ڈیٹیل میں نہیں جا سکتی۔ اور تم خود بھی کافر عورتوں کو اپنے نکاح میں نہ روکے رکھو، جو مہر تم نے اپنی کافر بیویوں کو دیے تھے وہ تم واپس مانگ لو، اور جو مہر کافروں نے اپنی مسلمان بیویوں کو دیے تھے وہ انہیں واپس مانگ لیں۔ ٹھیک ہے، بات سمجھ آ گئی ہے نا؟ یعنی کہ دونوں حالتوں میں مہر واپس کرنا ہے، مسلمان کافروں کو واپس کریں گے اور کافر مسلمانوں کو واپس کریں گے، یہ اللہ کا حکم ہے۔ اس کی بہت زیادہ ڈیٹیل ہے کیونکہ پھر مسائل نکالے جاتے ہیں نا، کس قسم کی عورتیں ہوں گی اور کس قسم کے مہر واپس ہوں گے۔ اور وہ تمہارے درمیان فیصلہ کرتا ہے اور اللہ حکیم و علیم و حکیم ہے۔ اور اگر تمہاری کافر بیویوں کے مہروں میں سے کچھ تمہیں کفار سے واپس نہ ملے اور پھر تمہاری نوبت آئے تو جن لوگوں کی بیویاں ادھر رہ گئی ہیں ان کو اتنی رقم ادا کرو جو ان کے دیے ہوئے مہروں کے برابر ہو، اور اس خدا سے ڈرتے رہو جس پر تم ایمان لائے ہو۔ اب اس کی بھی بہت زیادہ ڈیٹیل ہے کیونکہ کچھ کافر مردوں نے یہ کیا تھا کہ بیویاں مسلمان ہو گئی تھیں اور وہ مدینہ ہجرت کر کے آتی تو انہوں نے ان کے مہر واپس نہیں کیے تھے، تو پھر یہ تو پھر برابری کا حساب نہیں بن رہا تھا، کیونکہ وہ ان کے نہیں دے رہے تھے اور مسلمان دیے جا رہے تھے۔ تو پھر اس طرح کا ہوا کہ جب ان کی بیویاں ادھر رہ گئی ہیں ان کو اتنی رقم ادا کرو جو ان کے دیے ہوئے مہروں کے برابر ہو، یعنی کہ ایکسٹرا رقم واپس یہاں رکھ لو مدینہ میں۔ اور پھر وہ جو نئی عورتیں آئیں گی اور عورتیں، اور ان کے مہر دینے ہوں گے ان کے خامدوں کو واپس پیچھے، تو پھر وہ اس میں سے دیے جائیں گے۔ کافی ڈیٹیل ہے اس کی۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جب تمہارے پاس مومن عورتیں بیعت کرنے کے لیے آئیں اور اس بات کا عہد کریں کہ وہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں گی، چوری نہ کریں گی، زنا نہ کریں گی، اپنی اولاد کو قتل نہ کریں گی، اپنے ہاتھ پاؤں کے آگے کوئی بہتان گھڑ کر نہ لائیں گی، اور کسی امر معروف میں تمہاری نافرمانی نہیں کریں گی۔ اب یہ کافی ساری باتیں ہیں جن پر عورتوں سے عہد لیا گیا تھا۔ اب یہ اولاد کو قتل نہ کریں گی، اٹ مینس کہ یعنی کہ پیٹ میں جو بچہ ہے اس کو جیسے ابارٹ کروانا وہ نہیں کریں گی، اور اپنے ہاتھ پاؤں کے آگے بہتان گھڑ کر نہیں لائیں گے، یعنی کہ کوئی ناجائز بچہ ان کے پیٹ میں نہیں ہوگا، جھوٹ نہیں ہوگا یعنی کہ، اور باقی تو خیر پتہ ہے آپ کو، اور کسی امر معروف میں تمہاری نافرمانی نہیں کریں گی، یعنی کہ جو حکم اللہ کے رسول کی طرف سے ہوگا اس میں وہ ان کی نافرمانی نہیں کریں گی۔
تو پھر ان سے بیعت لینے کا لے لیں اور ان کے حق میں اللہ سے دعائیں مغفرت کریں. اس کی بھی بہت زیادہ ڈیٹیل ہے. جب اس طرح کے معاملات ہوتے ہیں تو پھر ان کی ڈیٹیل بھی بہت زیادہ ہوتی ہے، کیونکہ جتنی قسم کی عورتیں ہیں اتنی قسم کے مسائل ہوں گے. یقیناً اللہ درگزر فرمانے والا اور رحم کرنے والا ہے. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، ان لوگوں کو دوست نہ بناؤ جن پر اللہ نے غضب فرمایا ہے، جو آخرت سے اسی طرح مایوس ہیں جس طرح قبروں میں پڑے ہوئے کافر مایوس ہیں. پھر آ گیا کہ اللہ نے جن پر غضب فرمایا یعنی کہ یہودی، ان کو دوستی نہیں کرنی، اور وہ آخرت سے اسی طرح مایوس ہیں جس طرح قبروں میں پڑے ہوئے کافر، یعنی کہ انہیں یقین ہے یہودیوں کو کہ وہ مبتلا عذاب ہوں گے، اور جس طرح قبروں میں پڑے ہوئے کافر خیر سے مایوس ہیں، ان کو کبھی خیر نہیں ملنا، ان پہ عذاب آنا ہے، اسی طرح ان لوگوں پر بھی آئے گا جن غضب ہوا اللہ کا یہودیوں پر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورہ صف شروع کرتے ہیں. اس کی شان نزول کچھ احادیث کی روشنی میں ہے. مسند احمد اور جامع ترمذی کی کہ کچھ صحابہ آپس میں بیٹھے کہہ رہے تھے کہ اللہ کو جو سب سے زیادہ پسندیدہ عمل ہے وہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھنے چاہیے تاکہ ان پر عمل کیا جا سکے، لیکن آپ کے پاس جا کر پوچھنے کی جرت کوئی نہیں کر رہا تھا. اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ سورت نازل فرمائی: سبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ. اللہ کی تسبیح کرتی ہے جو چیز آسمانوں میں اور جو زمین میں ہے، اور وہ بڑا زبردست خوب حکمت والا ہے. اگر ہر چیز جو آسمان میں اور زمین میں ہے وہ اللہ کی تسبیح کرتی ہے تو ہمیں انسانوں کو بھی چاہیے کہ ہم بھی ہر وقت اللہ کی تسبیح بیان کریں. سبحان اللہ وبحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزینۃ عرشہ. آگے ترجمہ ہے: اے ایمان والو، تم وہ بات کیوں کہتے ہو جو تم کرتے نہیں. یہ ہوا کہ سورت نازل ہو گئی، اس کے بعد چونکہ عام لوگوں سے یہ خطاب ہے لیکن اصل میں ان مومنوں سے ہے جو کہہ رہے تھے کہ ہمیں سب سے زیادہ پسندیدہ اعمال کا علم ہونا چاہیے، اگر ہمیں علم ہوگا تو ہم وہ اعمال کریں گے. لیکن جب انہیں ان کے پسندیدہ اعمال بتائے گئے تو پھر وہ سست ہو گئے. اس لیے ان لوگوں کو یہ متنبہ کیا جا رہا ہے کہ جو خیر کی جو باتیں کہتے ہیں وہ کرتے کیوں نہیں، جو بات منہ سے نکالتے ہیں اسے پورا کیوں نہیں کرتے. آگے ترجمہ ہے: اللہ کے ہاں بڑی ناراضی والی بات ہے کہ تم وہ بات کہو جو تم کرتے نہیں. بے شک اللہ ان لوگوں کو پسند کرتا ہے جو اس کی راہ میں صفے باندھے لڑتے ہیں، گویا وہ سیسا پلائی ہوئی عمارت ہے. یہاں جہاد کی بات ہو رہی ہے. اور جب موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا: اے میری قوم، تم مجھے ایذا کیوں دیتے ہو حالانکہ تم جانتے ہو کہ میں بلا شبہ تمہاری طرف اللہ کا رسول ہے. یعنی وہ یہ کہہ رہے کہ میں تمہیں پتہ بھی ہے کہ میں اللہ کا سچا رسول ہوں، پھر بھی وہ بنی اسرائیل جو اپنی زبان سے انہیں ایذا پہنچاتے تھے، حتیٰ کہ بعض جسمانی عیوب بھی ان کے ساتھ منسوب کرتے تھے جو کہ ان میں نہیں تھے. آگے ترجمہ: پھر جب وہ ٹیڑے ہو گئے تو اللہ نے ان کے دل ٹیڑے کر دیے، یعنی انہوں نے علم آنے کے باوجود حق سے منہ موڑا اور حق کے مقابلے میں باطل کو ترجیح دی. تو پھر اللہ تعالیٰ نے کیا کیا، سزا کے طور پر ان کے دلوں میں مہر لگا دی اور ان کے دلوں کو سخت کر دیا اور مستقل طور پر ہدایت سے پھیر دیا، اور اللہ نافرمان لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا. اور جب عیسیٰ ابن مریم نے کہا: اے بنی اسرائیل، بے شک میں تمہاری طرف اللہ کا رسول ہوں، تصدیق کرنے والا ہوں اس کتاب توریت کی جو مجھ سے پہلے ہے، اور ایک رسول کی بشارت دینے والا ہوں، وہ میرے بعد آئے گا، اس کا نام احمد ہوگا. تو یہ پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا بیان کیا گیا، پھر حضرت عیسیٰ کا اس لیے کہا کہ بنی اسرائیل نے صرف حضرت موسیٰ کو ہی نہیں جھٹلایا تھا، حضرت عیسیٰ کو بھی انہوں نے ان کی بھی تکذیب کی، انہیں بھی جھٹلایا. اور پھر یہ ہے کہ اسی میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بھی تسلی دی جا رہی ہے کہ یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، ان کا تو کام ہی یہی ہے. یہ یہود صرف آپ کے ساتھ اس طرح نہیں کر رہے بلکہ ان کی تو ساری تاریخ ہی انبیاء کی تکذیب سے بھری پڑی ہے. آگے ترجمہ: پھر جب وہ رسول ان کے پاس کھلی نشانیوں کے ساتھ آیا تو وہ بولے یہ تو کھلا جادو ہے، اور اس شخص سے زیادہ ظالم کون ہے جو اللہ پر جھوٹ گھڑے حالانکہ اسے اسلام کی طرف بلایا جاتا ہے، اور اللہ ظالم لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا. وہ چاہتے ہیں کہ اللہ کا نور یعنی کہ دین اسلام اپنے منہوں سے بجھا دیں. منہوں سے بجھانے کا مطلب ہے کہ تان و تشنیع کی باتیں جو ان کے منہ سے نکلتی تھی اس سے جو ہے وہ ان جو سچائی کی باتیں ان سے منہ موڑ لیں، جبکہ اللہ اپنا نور پورا کرنے والا ہے اگرچہ کافر ناپسند ہی کرے. وہی ہے جس نے اپنا رسول ہدایت اور دین حق کے ساتھ بھیجا
تاکہ وہ اسے تمام دینوں پر غالب کرے اگرچہ مشرک ناپسند ہی کرے۔ اے ایمان والو، کیا میں تمہیں ایسی تجارت بتاؤں جو تمہیں دردناک عذاب سے نجات دے؟ اب وہ تجارت کیا ہے؟ تم اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ اور اللہ کی راہ میں جہاد کرو اپنے مالوں اور اپنی جانوں کے ساتھ۔ یہ تمہارے لیے بہت بہتر ہے اگر تم علم رکھتے ہو۔ یعنی اگر تم یہ تجارت اللہ کے ساتھ کرو گے تو پھر اس کا تمہیں رزلٹ کیا ملے گا کہ اللہ تمہارے گناہ بخش دے گا اور تمہیں ایسی جنتوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں جاری ہوں گی، اور پاکیزہ محلات میں جو ہمیشہ رہنے والی جنتوں میں ہے۔ یہ ہے وہ عظیم کامیابی۔ اور ایک اور نعمت جسے تم پسند کرتے ہو، اللہ کی طرف سے مدد اور فتح قریب، اور مومنوں کو بشارت دے دیجیے۔ یعنی جب تم اللہ کی راہ میں لڑو گے اور اس کے دین کی مدد کرو گے تو اللہ تعالیٰ بھی تمہیں فتح اور نصرت سے نوازے گا۔ آگے آیت نمبر 14 کا ترجمہ ہے، اے ایمان والو، تم اللہ کے مددگار ہو جاؤ، جیسے عیسیٰ ابن مریم نے حواریوں سے کہا تھا، اللہ کی راہ میں میرا مددگار کون ہے؟ حواریوں نے کہا، ہم اللہ کے مددگار ہیں۔ تو بنی اسرائیل میں سے ایک گروہ ایمان لایا اور دوسرے گروہ نے کفر کیا، تو ہم نے ان لوگوں کو جو ایمان لائے ان کے دشمنوں پر قوت دی تو وہ غالب آ گئے۔ صدق اللہ العظیم۔ جی، نیکسٹ سورت ہے سورہ جمعہ۔ اس سورت کا نام آیت نمبر 9 سے ماخوذ ہے، اور اس میں 2 رکوع ہیں۔ پہلے رکوع کا زمانہ نزول سن 7 ہجری ہے، اور غالباً یہ فتح خیبر کے موقع پر یا اس کے بعد قریبی زمانے میں نازل ہوا ہے، اور جو دوسرا رکوع ہے وہ ہجرت کے بعد قریبی زمانے میں نازل ہوا ہے۔ اس سورہ کے 2 رکوع دونوں جو ہیں وہ الگ الگ زبانوں میں نازل ہوئے ہیں، اسی لیے دونوں کے موضوع الگ ہیں اور مخاطب بھی الگ ہیں۔ اب جو فرسٹ رکوع ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے یہودیوں سے کلام کیا ہے اور ان کو متنبہ کیا ہے، کیونکہ عرب کے جو یہودی تھے وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی نشانیاں دیکھ لینے کے باوجود، اور اس کے باوجود کہ تورات میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کی صریح بشارت دی تھی جو آپ کے سوا کسی اور پر فٹ نہیں ہوتی تھی، صرف اس بنا پر آپ کو انکار کر رہے تھے کہ اپنی قوم اور نسل سے باہر کے کسی شخص کی رسالت مان لینا انہیں سخت ناگوارا تھا، خواہ وہ خدا ہی کی طرف سے ہو۔ اب ترجمہ سٹارٹ کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کی تسبیح کر رہی ہے ہر وہ چیز جو آسمانوں میں ہے اور ہر وہ چیز جو زمین میں ہے، بادشاہ ہے، قدوس ہے، زبردست اور حکیم ہے۔ سبحان اللہ وبحمدہ۔ یہاں بتایا جا رہا ہے کہ کائنات کی جو ہر چیز ہے وہ اللہ کی تسبیح کر رہی ہے، اور وہ کسی کا اللہ تعالیٰ جو ہے وہ کسی کے رشتہ دار نہیں، اور فیورٹزم کا جو کانسیپٹ ہے اس کے یہاں بالکل نہیں، اپنی ساری مخلوق کے ساتھ اس کا معاملہ یکساں اور عدل اور رحمت کی بیسس پر۔ آگے ترجمہ ہے، وہی ہے جس نے امیوں کے اندر ایک رسول خود انہی میں سے اٹھایا جو انہیں اس کی آیات سناتا ہے۔ اب یہاں پہ جو ورڈ امی یوز ہوا ہے وہ یہودی اصطلاح کے طور پر آیا ہے، اور اس میں ایک لطیف طنز پوشیدہ ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جن کو یہودی حقارت کے ساتھ امی کہتے ہیں اور وہ اپنے مقابلے میں ذلیل سمجھتے ہیں، انہی میں اللہ نے ایک رسول اٹھایا۔ اب یہ جو ورڈ امی ہے مختلف جگہوں پہ مختلف میننگز کے ساتھ آیا ہے۔ کہیں وہ اہل کتاب کے مقابلے میں ان لوگوں کے لیے استعمال کیا گیا ہے جن کے پاس کوئی آسمانی کتاب نہیں ہے جس کی وہ پیروی کرتے ہیں، اور کچھ جگہوں پر اہل کتاب کے ان پڑھ اور کتاب اللہ سے ناواقف لوگوں کے لیے استعمال کیا گیا ہے، اور بعض جگہوں پر یہ خالص یہودی اصطلاح کے طور پر استعمال ہوا ہے جس سے مراد دنیا کے تمام غیر یہودی ہیں، اور اس آیت میں بھی اسی کانٹیکس میں یوز کیا گیا ہے۔ آگے ترجمہ ہے، ان کی زندگی سنوارتا ہے اور ان کو کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتا ہے۔ یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہاری آنکھوں کے سامنے جو کام کر رہے ہیں وہ صریحاً ایک رسول کا کام ہے، اور وہ اللہ کی آیات سنا رہے ہیں، وہ لوگوں کی زندگیاں سنوار رہے ہیں اور ان کو اعلیٰ درجے کے اخلاقی فضائل سے آراستہ کر رہے ہیں۔ حالانکہ اس سے پہلے، آگے ترجمہ ہے، حالانکہ اس سے پہلے وہ کھلی گمراہی میں پڑے ہوئے تھے۔ اب آپ سب جانتے ہیں کہ عرب کے سرزمین میں جو سابقہ حالات تھے، مطلب ان کی طرف اشارہ کیا گیا ہے کہ چند سال کے اندر جو ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت میں اس قوم کی کیسی جو ہے وہ کایا پلٹ گئی تھی۔ اس کے تمام جو ہے تم سب لوگ جو اس کے عینی شاہد ہو، ہمارے سامنے وہ حالات بھی ہیں کہ جس میں یہ لوگ اسلام قبول کرنے سے پہلے مبتلا تھے، وہ حالات بھی ہیں جو اسلام لانے کے بعد ان پر ہوا، یعنی کتنی تکلیفیں ان لوگوں نے برداشت کی، اور اس قوم کے ان لوگوں کی حالت بھی تم دیکھ رہے ہو جنہوں نے ابھی اسلام قبول نہیں کیا ہے۔
کیا یہ تمہیں یقین دلانے کے لیے کافی نہیں ہے کہ یہ ایک نبی کے سوا کسی کا کارنامہ نہیں ہو سکتا؟ آگے ترجمہ ہے، حالانکہ اس سے پہلے وہ کھلی گمراہی میں پڑے ہوئے تھے، اور اس رسول کی بعثت ان دوسرے لوگوں کے لیے بھی ہے جو ابھی ان سے نہیں ملے ہیں۔ یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت صرف عرب کی قوم تک محدود نہیں ہے، بلکہ دنیا بھر کی ان دوسری قوموں اور نسلوں کے لیے بھی ہے جو ابھی آ کر اہل ایمان میں شامل نہیں ہوئی۔ اللہ زبردست اور حکیم ہے، یہ اس کا فضل ہے، جسے چاہتا ہے دیتا ہے، اور وہ بڑا فضل فرمانے والا ہے۔ بے شک جن لوگوں کو تورات کا حامل بنایا گیا تھا مگر انہوں نے اس کا بار نہ اٹھایا۔ اچھا، اب اس فقرے میں دو معنی ہو سکتے ہیں۔ عام معنی تو یہ لیے جاتے ہیں کہ جن لوگوں پر تورات کے علم و عمل کا بار رکھا گیا تھا مگر نہ انہوں نے اپنی ذمہ داری کو سمجھا اور نہ اس کا حق ادا کیا، اور خاص معنی یہ ہیں کہ جو حامل تورات تھے وہ حامل تورات ہونے کی حیثیت سے جن کا یہ کام تھا کہ سب سے پہلے آگے بڑھ کر اس رسول کا ساتھ دیتے جس کے آنے کی صاف صاف بشارت تورات میں کر دی گئی تھی، مگر انہوں نے سب سے بڑھ کر اس کی مخالفت کی اور تورات کی تعلیم کے تقاضے کو پورا نہ کیا۔ آگے ہے، ان کی مثال اس گدھے کی ہے جس پر کتابیں لدی ہوئی ہیں، یعنی جس طرح گدھے پر کتابیں لدی ہوں اور وہ نہیں جانتا کہ اس کے پیٹھ پر کیا رکھا ہوا ہے، اسی طرح سے جو یہ یہودی تھے وہ اسی طرح تورات جو ہے وہ یہودیوں کو اپنے اوپر لادے ہوئے ہیں اور نہیں جانتے کہ یہ کتاب کس لیے آئی ہے اور اس سے کیا چاہتی ہے۔ آگے ترجمہ ہے، اس سے بھی زیادہ بری مثال ہے ان لوگوں کی جنہوں نے اللہ کی آیات کو جھٹلا دیا ہے، یعنی ان کا حال جو ہے جنہوں نے اللہ کی آیات کو جھٹلایا ہے ان کا حال گدھے سے بھی بدتر ہے۔ وہ تو سمجھ بوجھ نہیں رکھتے، چلے گدھا جو ہوتا ہے، لیکن یہ تو سمجھ بوجھ رکھتے ہوئے اس نبی کو ماننے سے انکار کر رہے ہیں جو تورات کی روح سے سراسر حق ہے۔ آگے ترجمہ ہے، ایسے ظالموں کو اللہ ہدایت نہیں دیا کرتا۔ ان سے کہو، اے لوگو جو یہودی بن گئے ہو۔ اب یہ جو نقطہ ہے یہ قابل توجہ ہے، جو کہا جا رہا ہے کہ اے یہودیوں، اس میں یہ ہے کہ اے وہ لوگوں جو یہودی بن گئے ہو، اس کی وجہ یہ ہے کہ اصل دین جو موسیٰ علیہ السلام اور ان سے پہلے اور بعد کے انبیاء لائے تھے وہ تو اسلام ہی تھا، ان انبیاء میں سے کوئی بھی یہودی نہ تھا۔ اچھا، اب زیادہ تر آپ دیکھیں گے قرآن میں جہاں بنی اسرائیل کو خطاب کیا گیا ہے وہاں اسے اے بنی اسرائیل کے الفاظ استعمال کیے گئے ہیں، اور جہاں جو ہے وہ مذہب یہود کے پیرووں کو خطاب کیا گیا ہے تو وہاں یہود کے الذین ہادو کے لفظ استعمال کیے گئے۔ تو یہ جو یہودی تھے ان کا تھوڑا سا میں آپ کو بیک گراؤنڈ بتا دیتی ہوں کہ یہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے بعد جب سلطنت کے دو ٹکڑوں میں تقسیم ہوئی تھی تو یہ خاندان اس ریاست کا مالک ہوا تھا جو یہودیہ کے نام سے موسوم تھا۔ پھر اس کے بعد جو ہے وہ اس کے بعد صرف یہودیہ اور اس کے کچھ نسلیں جو ہے وہ باقی رہ گئی تھی۔ پھر اس نسل کے اندر جو ہے مختلف خیالات اور نظریات سے جو دین ابھرا تھا اس کو اس یہودیت کا دین کا نام دیا گیا تھا۔ آگے ترجمہ ہے، اے لوگوں جو یہودی بن گئے ہو، اگر تمہیں یہ گھمنڈ ہے کہ باقی سب لوگوں کو چھوڑ کر بس تم ہی اللہ کے چہیتے ہو تو موت کی تمنا کرو۔ اب اللہ کے چہیتے ہو کو آپ سب جانتے ہیں کہ مطلب اللہ تعالیٰ جو ہے نا، یہ جو یہودی لوگ ہیں یہ اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کی چوزن پیپل کہتے تھے، تو یہاں پہ یہ وہ کہا جا رہا ہے۔ تو اللہ بس تم ہی اللہ کے چہیتے ہو تو موت کی تمنا کرو اگر تم اپنے الزام میں سچے ہو۔ اب الزام میں سچے ہو لیکن یہ ہرگز اس کی تمنا نہ کریں گے اپنے کرتوتوں کی وجہ سے جو یہ کر چکے ہیں، اور اللہ ان ظالموں کو خوب جانتا ہے۔ ان سے کہو جس موت سے تم بھاگتے ہو وہ تو تمہیں آ کر رہے گی، پھر تم اس کے سامنے پیش کیے جاؤ گے جو پوشیدہ اور ظاہر کا جاننے والا ہے، اور وہ تمہیں بتا دے گا کہ تم کیا کچھ کرتے رہے ہو۔ اب یہاں بتایا جا رہا ہے کہ یہاں پہ جو خطاب ہوا ہے وہ پہلے سورہ بقرہ میں بھی ہوا ہے، دوسری مرتبہ جو ہے یہودیوں سے اس طرح سے خطاب کیا جا رہا ہے۔ یہاں کہا جا رہا ہے کہ اگر تم اللہ کے چوزن پیپل ہو تو پھر موت کی تمنا کرو اگر تم اپنے خیال میں سچے ہو، لیکن یہ ہرگز اس کی تمنا نہیں کریں گے، بلکہ تم انسانوں سے بڑھ کر حتیٰ کہ مشرکین سے بڑھ کر بھی ان کو کسی نہ کسی طرح جینے کا حریص پاؤ گے۔ ان میں سے کوئی یہ چاہتا ہے کہ 1000 برس جیے حالانکہ وہ لمبی عمر پائے تب بھی اس عذاب سے نہیں بچ سکتا، کیونکہ اس کے سارے کرتوت جو ہیں وہ اللہ کی نظر میں۔ تو اس سورہ میں یہ بات اس وقت کہی جا رہی ہے جب ان کے ساتھ متعدد معرکے پیش آنے کے بعد عرب میں آخری اور قطعی طور پر ان یہودیوں کا جو ہے وہ زور ٹوٹ گیا تھا۔
جس چیز نے اس مقابلے میں مسلمانوں کو غالب اور یہودیوں کو مغلوب کیا تھا تو یہ تھی کہ مسلمان راہ خدا میں مرنے سے خوفزدہ، مسلمان جو تھے راہ خدا میں مرنے سے کبھی بھی خوفزدہ نہ تھے، کیونکہ انہیں اس بات کا یقین تھا کہ وہ خدا کی راہ میں لڑ رہے ہیں، اور وہ اس بات پر بھی کامل یقین رکھتے تھے کہ اگر اس راہ میں شہید ہونے والے جو ہے وہ جنت میں جائیں گے۔ اس کے برعکس یہودیوں کا حال یہ تھا کہ وہ کسی راہ میں بھی جان دینے کے لیے تیار نہ ہوتے تھے، انہیں صرف زندگی درکار تھی، خواہ وہ کیسی ہی زندگی ہو۔ اس چیز نے ان کو بزدل بنا دیا تھا۔ اب جو اس کا جو سیکنڈ رکوع ہے وہ کچھ سال پہلے، مطلب کئی سال پہلے جو ہے، پہلے رکوع سے کئی سال پہلے نازل ہوا تھا، اس سورہ میں لا کر پھر شامل کر دیا گیا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے یہودیوں کے سب کے مقابلے میں مسلمانوں کو جمعہ عطا فرمایا ہے، اور اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو متنبہ فرمانا چاہتے ہیں کہ وہ اپنے جمعے کے ساتھ وہ معاملہ نہ کریں جو یہودیوں نے سب کے ساتھ کیا تھا۔ اب جمعہ کیا ہے؟ یہ حزب اللہ کا ہفتہ وار اجتماع ہے۔ اسلام کا مقصد سمجھنے کے لیے اجتماع کی ضرورت ہے جو نماز جمعہ کے ذریعے کیا گیا۔ اب ہم سب جانتے ہیں کہ ظہر کی نماز میں تو 4 فرض ہوتے ہیں، لیکن نماز جمعہ میں حکم ہوا کہ 4 کی جگہ 2 فرض کر دیے جائیں، اور جو 2 باقی فرض ہیں اس کی جگہ خطبہ کر دیا گیا تاکہ قرآن کی تعلیم عام کی جائے۔ میں ترجمہ سٹارٹ کرتی ہوں آگے سیکنڈ رکوع کا۔ اے لوگو جو ایمان لائے، جب پکارا جائے نماز کے لیے جمعے کے دن تو اللہ کے ذکر کی طرف دوڑو اور خرید و فروخت چھوڑ دو، یہ تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے اگر تم جانو۔ پھر جب نماز پوری ہو جائے تو زمین میں پھیل جاؤ اور اللہ کا فضل تلاش کرو، اور اللہ کو کثرت سے یاد کرتے رہو۔ اب یہاں پہ کثرت سے یاد کرتے رہو مطلب یہ کہ نماز پڑھ کے بھی ہر وقت اللہ کا ڈر اور خوف انسان میں ہونا چاہیے، شاید کہ تمہیں فلاح نصیب ہو جائے۔ اور جب انہوں نے تجارت اور کھیل تماشا ہوتے دیکھا تو اس کی طرف لپک گئے اور تمہیں کھڑا چھوڑ دیا۔ ان سے کہو جو کچھ اللہ کے پاس ہے وہ کھیل تماشے اور تجارت سے بہتر ہے، اور اللہ سب سے بہتر رزق دینے والا ہے بے شک۔ اب اس کا تھوڑا سا میں آپ کو بیک گراؤنڈ بتاتی ہوں۔ یہ رکوع اس وقت نازل ہوا تھا جب مدینے میں ایک روز عین نماز جمعہ کے وقت ایک تجارتی قافلہ آیا، اور اس کے ڈھول تاشوں کی آواز سن کر 12 آدمیوں کے سوا تمام حاضرین جو تھے وہ مسجد نبوی سے قافلے کی طرف دوڑ گئے، حالانکہ اس وقت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ ارشاد فرما رہے تھے۔ اس پر یہ حکم دیا گیا کہ جمعے کی اذان ہونے کے بعد ہر قسم کی خرید و فروخت اور ہر دوسری مصروفیت حرام ہے۔ اہل ایمان کا کام یہ ہے کہ اس وقت سب کام چھوڑ چھاڑ کر اللہ کے ذکر کی طرف دوڑیں، البتہ جب نماز ختم ہو جائے تو انہیں حق ہے کہ اپنے کاروبار چلانے کے لیے زمین میں پھیل جائیں۔ جزاک اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ سورہ منافقون آغاز کر رہے، اس کا نام سے ہی ظاہر ہے نفاق کا بیان آئے گا، منافقین کا تذکرہ آئے گا۔ وہ موضوعات جو ہم نے تفصیل سے مدنی صورتوں میں پڑھے ہیں، سورہ توبہ میں، سورہ نساء میں ان کا ذکر آیا ہے منافقین کے تعلق سے۔ اب وہ بہت ہی مختصر لیکن جامع انداز میں سورہ منافقون میں موضوع آ رہا ہے نفاق کے حوالے سے۔ منافقین کون ہوتے ہیں؟ زبان پہ کچھ اور دل میں کچھ اور ہوتا ہے، دعویٰ کچھ کرتے ہیں، عمل کچھ اور ہوتا ہے، کسی کے سامنے کچھ اور دوسرے کے سامنے کچھ اور۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں نفاق والے کون لوگ تھے؟ جنہوں نے اسلام تو قبول کیا، مگر جب جان و مال لگانے اور دین کی سرہ بلندی کی جدوجہد کرنے کے لیے پکارا گیا تو بھاگ لیا کرتے تھے۔ یہ جو طرز عمل اختیار کرتے تھے یہ منافقین تھے۔ یہ جھوٹے بہانے بنانا، لیم ایکسکیوزز پیش کرنا ان کے پہلو تھے، جن کو اب قرآن حکیم یہاں پر ایک کمپیکٹ انداز میں، مختصر انداز میں بیان فرما رہا ہے۔ سورہ منافقون میں منافقین کے نفاق کے درجات یعنی اسٹیجز، اس کی علاقت خیزی اور یہ مرض، اس سے بچے کیسے، اور اگر لگ جائے تو اس کا علاج کیسے کیا جائے، اس موضوعات پر یہ سارے موضوعات ایک صورت میں عطا ہوئے ہیں۔ اب میں ترجمہ کرتی ہوں اس کا۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جب یہ منافق تمہارے پاس آتے ہیں تو کہتے ہیں، ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ یقیناً اللہ کے رسول ہیں۔ ہاں، اللہ جانتا ہے کہ تم ضرور اس کے رسول ہو، یعنی کہ تو اللہ ہی نے تو بنا کے بھیجا ہے نا۔ تو مگر اللہ ہی گواہی دیتا ہے کہ یہ منافق قطعی جھوٹے ہیں۔ تو کیا مطلب؟ زبان سے تو دعویٰ کرتے ہیں لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتے نہیں تھے، اطاعت نہیں کرتے تھے۔ سورہ نساء میں ہم یہ موضوع بہت تفصیل سے پڑھ چکے ہیں۔ تو یہ ہے منافقین کا پہلا جو اسٹیج جو میں نے بتایا آپ کو، پہلا درجہ کہ وہ جھوٹ بولتے تھے۔ انہوں نے اپنی قسموں کو ڈھال بنا رکھا ہے۔ اب یہ منافق کی دوسری اسٹیج ہے کہ وہ قسمیں کھاتے تھے، اور اس طرح یہ اللہ کے راستے سے خود رکتے اور دنیا کو روکتے ہیں۔
مطلب اب کیا کیونکہ جو آگے بڑھ جاتے تھے نا مخلص ایمان والے، ان کے آگے بڑھ جانے کی وجہ سے ان کا جو پیچھے رہ جانا ہو جاتا تھا نا وہ زیادہ نمایاں ہو جاتے تھے. تو آپ کو ہمارے معاشرے میں بھی ایسے بہت سارے شوگر کوٹڈ انداز میں بڑے آپ کو لوگ ایکسکیوزز پیش کرنے والے ملیں گے کہ کیوں جا رہے ہو، کیوں کر رہے ہو دین کا کام، بچوں کو دیکھو، گھر دیکھو. تو اس طرح کے لوگ اس دور میں بھی ہوتے تھے کہ جو اللہ کے راستے سے خود بھی روکتے تھے اور دوسروں کو بھی، دنیا والوں کو بھی روکتے تھے. کیسی بری حرکتیں ہیں جو لوگ یہ کر رہے ہیں. یہ سب کچھ اس وجہ سے ہے کہ ان لوگوں نے ایمان لا کر پھر کفر کیا، اس لیے ان کے دلوں پر مہر لگا دی گئی. اب یہ کچھ نہیں سمجھتے، مطلب مانا لیکن دل سے نہیں مانا، عمل کیا لیکن فرار اختیار کیا. بلاخر اللہ نے ان پہ مہر لگا دی. انہیں دیکھو تو ان کے جسے یعنی کہ جو ان کے ڈیل ڈول ہوتا ہے نا تمہیں بڑے شاندار نظر آئے، بولے تو تم ان کی باتیں سنتے رہ جاؤ. اس کا کیا مطلب آپ دیکھیں، اگر آپ نے دیکھا ہوگا سمجھایا جا رہا ہے کہ دنیا پرست منافقین کیسے ہوتے ہیں، مطلب ڈیل ڈول میں بھی ہوتے ہیں، تھوڑے سے امپریسو ہوتے ہیں، انداز گفتگو ان کا اگر آپ دیکھیں تو عام لوگ بڑی جلدی ان پہ مطلب امپریس ہو جاتے ہیں. تو ظاہر تو ایسا ہوتا ہے لیکن حقیقت کیا ہے اللہ بتا رہا ہے کہ مگر اصل میں گویا لکڑی کے کندے ہیں جو دیوار کے ساتھ چن کر رکھ دیے گئے ہیں. یعنی آپ نے دیکھا ہوگا درخت کے جو تنے ہوتے ہیں نا اگر ان کو جڑ سے کاٹ دیں تو وہ کھڑا تو نہیں رہ سکے گا نا، اس کو سہارا چاہیے دیوار کا. تو وہ اس لیے بتا رہے کہ وہ ٹیک لگا لیا کرتے تھے. تو وہ جیسے ان کو ٹیک لگا دو، ان کو جیسا ہم اردو زبان میں استعمال کرتے ہیں تو ان کو دیوار کا سہارا لے جاتا تھا. اس میں ایک ہے بھی کہ عبداللہ بن عباس بیان کرتے ہیں کہ عبداللہ بن ابی بڑے ڈیلڈول کا اور تندرست، خوش شکل اور چرب زبان والا آدمی تھا، اور یہی شان اس کے بہت سے ساتھیوں کی تھی. یہ سب مدینے کے رئیس لوگ تھے. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں آتے تو دیواروں سے تکیے لگا کر بیٹھے، اور بڑے لچے دار، بڑی باتیں کرتے تھے ان کے. تو ان کے جو ڈیل ڈول دیکھ کر نا لوگ ان کی باتوں کو سن کر یہ گمان نہیں کر سکتے تھے کہ یہ بستی کے معززین اپنے کردار کے لحاظ سے اتنے ذلیل ہوں گے. مطلب ان کے آج کل بھی ہوتا ہے لک پہ لوگ زیادہ جاتے ہیں. ہر زور کی آواز کو یہ اپنے خلاف سمجھتے ہیں، یہ پکے دشمن ہیں، ان سے بچ کر رہو، اللہ کی مار ان پر. یہ کدھر الٹے پھرائے جا رہے ہیں. اب دیکھیں ذرا کوئی مطلب دیکھیں کہ جہاد کا تقاضا آ جائے، مال کا تقاضا آ جائے، ہجرت کا آ جائے تو ان کو مصیبت لگتی ہے کہ ان کی جان نہ چلی جائے، مال نہ چلا جائے ان کا. اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ آؤ تاکہ اللہ کا رسول تمہارے لیے مغفرت کی دعا کرے تو سر جھٹکتے ہیں، اور تم دیکھتے ہو کہ وہ بڑے گھمنڈ کے ساتھ آنے سے رکتے ہیں. اب آگے دیکھو ان کی سزا کا بیان اللہ فرماتا ہے، اے نبی تم چاہے ان کے لیے مغفرت کی دعا کرو یا نہ کرو، ان کے لیے یکساں ہے، ان کے لیے یکساں ہے. اللہ ہرگز انہیں معاف نہ کرے گا. اللہ فاسق لوگوں کو ہرگز ہدایت نہیں دیتا. یعنی کہ یہ ان کی اب آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہ جو یہاں پہ جو بات بیان کی جا رہی ہے نا اس حوالے سے دیکھیں آپ کہ یہ دیکھا جائے تو ان کی تباہی کا ایک بالکل ایک انتہا کا بیان ہے جو آپ نے سورہ توبہ میں بھی پڑھا ہوگا کہ جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا تھا کہ اگر آپ 70 مرتبہ بھی ان کے لیے بخشش مانگیں گے نا تو اللہ تعالیٰ ہرگز ان کو معاف نہیں فرمائے. تو آگے میں ترجمہ کرتی ہوں اس کا. یہ وہی لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ رسول کے ساتھیوں پر خرچ کرنا بند کر دو تاکہ یہ منتشر ہو جائیں. منتشر یعنی کہ پریشان ہو کر خود ہی چلے جائیں. حالانکہ زمین اور آسمانوں کے خزانوں کا مالک اللہ ہی ہے مگر یہ منافق سمجھتے نہیں ہیں. اب دیکھیں اگلی آیت ہے نا جو آیت نمبر 18 اب جو شروع ہوگی اس کا ایک پس منظر ہے. اس میں یہ جو عبداللہ بن ابی نے جو کہا تھا نا کہ بس یہ ہم واپس تو آ جائیں مگر عزت والے ہیں، ہم ذلیل لوگوں کو نکال دیں گے، معاذ اللہ. اس پر اللہ کا جو تبصرہ ہے اور اللہ نے اسی کو ذلیل کیا عبداللہ بن ابی کو. تو وہ تھا منافقین کا سردار تھا اور ان کے جو بیٹے تھے نا عبداللہ وہ ایماندار تھے. جب وہ کہا جاتا ہے کہ جب وہ سرحد پر مدینہ شریف کے باہر آئے تو انہوں نے تلوار نکال لی اور کہا اگر یہ الفاظ واپس نہیں لے گا تو میں اس کی گردن اڑا دوں گا. بیٹا باپ کے لیے کہہ رہا ہے تو بیٹے سے ہی ذلیل کروا دیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر منع فرمایا، واپس بلا لیا کہ چھوڑ دو اور اس کو آنے دو. اس پر اللہ تبصرہ فرما رہے ہیں. یہ کہتے ہیں کہ ہم مدینے واپس جائیں تو جو عزت والا ہے وہ ذلیل کو وہاں سے نکال باہر کرے گا. استغفر اللہ. یہاں سے اللہ کا تبصرہ ہے کہ حالانکہ عزت تو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور مومنین کے لیے ہے مگر یہ منافق نہیں جانتے نہیں ہیں. اے لوگو جو ایمان لائے ہو مطلب اگلی آیت میں بتایا جا رہا ہے کہ نفاق کے مرض سے اب بچیں کیسے، جو ہم جتنے پڑھتے آ رہے ہیں نا اب اس سے بچنا کیسے. اے لوگو جو ایمان لائے ہو تمہارے مال اور تمہاری اولادیں تم کو اللہ کی یاد سے غافل نہ کر دیں. جو لوگ ایسا کریں وہی خسارے میں رہنے والے ہیں. یعنی کہ مال اور اولاد کی جو محبت ہوتی ہے نا وہ ایک حد تک تو ٹھیک ہے
لیکن اگر زیادہ اندر ہو جاؤ گے نا، ڈوب جاؤ گے، تو ان کی دنیا بنانے کے چکر میں اپنی آخرت بھی تم برباد کر لو گے. تو یہی بات کی جا رہی ہے. جو رزق ہم نے تمہیں دیا ہے اس میں سے خرچ کرو، قبل اس کے کہ تم میں سے کسی کی موت کا وقت آ جائے، اور اس وقت وہ کہے اے میرے رب، کیوں نہ تو نے مجھے تھوڑی سی مہلت اور دے دی کہ میں صدقہ دیتا اور صالح لوگوں میں شامل ہو جاتا. یعنی کہ یہ حسرت ہوگی کہ لازم بات ہے کہ انسان ایسا نہ ہو کہ اس معاملے میں تاخیر ہو جائے. تو جو موقع آج ہمیں مل رہا ہے، آج لگا لیں اللہ کی راہ میں، آج خرچ کر لیں اللہ کی راہ میں. اصل وہ ہے جو آپ اور میں اپنے ساتھ لے کے جائیں گے، دا بینک آف اللہ ان لمیٹڈ میں جو ڈپازٹ کر رہے ہیں ہم، اس کا موقع آج ہے. کل کی حسرت سے اللہ مجھے اور آپ کو سب کو محفوظ رکھے، آمین. حالانکہ جب کسی کی مہلت عمل پوری ہونے کا وقت آ جاتا ہے تو اللہ اس کو ہرگز مزید مہلت نہیں دیتا، اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس سے باخبر ہے. صدق اللہ العظیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورۃ تغابن شروع ہو رہی ہے. اس کا تھوڑا سا تعارف ہے، اس کے بعد شروع کرتے ہیں ترجمہ. یہ تسبیحات کی صورتیں آ رہی ہیں، تو یہ سب سے آخری صورت ہے جس میں تسبیح، اللہ تعالیٰ کی تسبیح کا بیان ہے، کہ مخلوق کا تسبیح الہی کے بیان کئی بار آ چکا ہے اس میں بھی اور اس سے پہلے صورتوں میں بھی. تو اللہ تعالیٰ الہی کی تحسین ہے، وہی تعریف کا مستحق ہے، جس چیز کا ارادہ فرماتا ہے وہ ہو جاتی ہے. وہی جانتے ہیں کہ کون لوگ ہدایت کے قابل ہیں یا الہی کی ہدایت ہیں اور کون لوگ ضلالت کے مستحق ہیں. وہ اپنے بندوں کے اعمال پر شاہد ہے اور اس کا عمل ان کو پورا قیامت کے روز دے گا. ساتھ سابقہ واقعات کا بھی اس میں ذکر ہے کہ ان سے ہمیں سبق لینا چاہیے جنہوں نے رسولوں کی مخالفت کی اور حق کی تکذیب کی. ان کے لیے کیا اللہ تعالیٰ نے سزا تجویز کی ہے کہ وہ آخرت میں بھی برباد ہو جائیں گے اور دنیا میں بھی ان کے لیے بربادی ہے، اور ان کو یہاں بھی خمیازہ اٹھانا پڑے گا اور آخرت میں بھی اس کا خمیازہ بھگتنا پڑے گا، جو کہ نہایت علم انگیز ہوگا. پہلی 4 آیات کا خطاب تمام انسانوں کے لیے ہے، اور 5 سے 10 تک جو آیات ہیں ان میں ان لوگوں کو مخاطب کیا گیا ہے جو قرآن کو نہیں مانتے، اور اس کے بعد 11 سے آخر تک جو آیات ہیں ان میں ان لوگوں کو مخاطب کیا گیا ہے جو اس کی دعوت کو مانتے ہیں. ترجمہ شروع کرتی ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یسبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض. اللہ کی تسبیح کر رہی ہے ہر وہ چیز جو آسمانوں میں ہے اور ہر وہ چیز جو زمین میں ہے. اسی کی بادشاہی ہے اور اسی کے لیے تعریف ہے. وہ ہر چیز پر قادر ہے. سبحان اللہ. وہی ہے جس نے تم کو پیدا کیا، پھر تم میں سے کوئی کافر ہے اور کوئی مومن. اللہ وہ سب کچھ دیکھ رہا ہے جو تم کرتے ہو. اس نے زمین اور آسمانوں کو برحق پیدا کیا ہے اور تمہاری صورت بنائی اور بڑی عمدہ بنائی ہے، اور اسی کی طرف آخرکار تمہیں پلٹنا ہے. زمین اور آسمانوں کی ہر چیز کا اسے علم ہے، جو کچھ تم چھپاتے ہو اور جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو سب اس کو معلوم ہے، اور وہ دلوں کے حال تک جانتا ہے. یہ بات پہلے بھی آ چکی کئی بار کہ اللہ تعالیٰ دلوں کے حال جانتا ہے. آگے ترجمہ ہے. کیا تمہیں ان لوگوں کی کوئی خبر نہیں پہنچی جنہوں نے اس سے پہلے کفر کیا اور پھر اپنی شامت اعمال کا مزہ چکھ لیا، اور آگے ان کے لیے ایک دردناک عذاب ہے. اس انجام کے مستحق وہ اس لیے ہوئے کہ ان کے پاس ان کے رسول کھلی دلیلیں اور نشانیاں لے کر آتے رہے، مگر انہوں نے کیا انسان ہمیں ہدایت دیں گے؟ ایک منٹ. مگر انہوں نے کہا کیا انسان ہمیں ہدایت دیں گے؟ اس طرح انہوں نے ماننے سے انکار کر دیا اور منہ پھیر لیا. تب اللہ بھی ان سے بے پرواہ ہو گیا، اور اللہ تو ہے ہی بے نیاز اور اپنی ذات میں آپ محمود ہیں. منکرین نے بڑے دعوے سے کہا کہ وہ مرنے کے بعد ہرگز دوبارہ نہ اٹھائے جائیں گے. ان سے کہو نہیں، میرے رب کی قسم تم ضرور اٹھائے جاؤ گے. یہاں قسم اٹھا کے بیان فرما رہے اللہ تعالیٰ کہ تم ضرور اٹھائے جاؤ گے. ترجمہ ہے. پھر ضرور تمہیں بتایا جائے گا کہ تم نے دنیا میں کیا کچھ کیا ہے، اور ایسا کرنا اللہ کے لیے بہت آسان ہے. بس ایمان لاؤ اللہ پر، اس کے رسول پر اور اس روشنی پر جو ہم نے نازل کی ہے. جو کچھ تم کرتے ہو اللہ سے باخبر ہے. اس کا پتہ اس روز چل جائے گا جب اجتماع کے دن وہ تم سب کو اکٹھا کرے گا. وہ دن ہوگا ایک دوسرے کے مقابلے میں لوگوں کی ہار جیت کا، یعنی قیامت والا دن. جو اللہ پر ایمان لایا اور نیک عمل کرتا ہے اللہ اس کی گناہ جھاڑ دے گا اور اسے ایسی جنتوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی. یہ لوگ ہمیشہ ہمیشہ ان میں رہیں گے. یہی بڑی کامیابی ہے. اور جن لوگوں نے کفر کیا ہے اور ہماری آیات کو جھٹلایا ہے وہ دوزخ کے باشندے ہوں گے.
جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے اور وہ بدترین ٹھکانہ ہے۔ آگے دوسرا رکوع شروع ہو رہا ہے۔ کوئی مصیبت کبھی نہیں آتی مگر اللہ کی اذن ہی سے آتی ہے۔ جو شخص اللہ پر ایمان رکھتا ہے اللہ اس کے دل کو ہدایت بخشتا ہے اور اللہ کو ہر چیز کا علم ہے۔ اور اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو، لیکن اگر تم اطاعت سے منہ موڑتے ہو تو ہمارے رسول پر صاف صاف حق پہنچا دینے کے سوا کوئی ذمہ داری نہیں ہے۔ اللہ وہ ہے جس کے سوا کوئی خدا نہیں، لہٰذا ایمان لانے والوں کو اللہ ہی پر بھروسہ رکھنا چاہیے۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، تمہاری بیویوں اور تمہاری اولاد میں سے بعض تمہارے دشمن ہیں، ان سے ہوشیار رہو، اور اگر تم عفو و درگزر سے کام لو اور معاف کر دو تو اللہ غفور رحیم ہے۔ تمہارے مال اور تمہاری اولاد تو ایک آزمائش ہیں اور اللہ ہی ہے جس کے پاس بڑا اجر ہے۔ یہ بات پہلے بھی آ چکی ہے کہ یہ اولاد اور مال جو ہے یہ فتنہ ہے، آگے بھی آئے گی۔ تو آگے ترجمہ ہے، لہٰذا جہاں تک تمہارے بس میں ہو اللہ سے ڈرتے رہو اور سنو اور اطاعت کرو اور اپنے مال میں سے خرچ کرو، یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ جو اپنے دل کی تنگی سے محفوظ رہ گئے بس وہی فلاح پانے والے ہیں، اور اگر اللہ کو تم قرض حسنہ دو تو یہ تمہیں کئی گنا بڑھا کر دے گا اور تمہارے قصوروں سے درگزر فرمائے گا۔ اللہ بڑا قدردان اور بردبار ہے، حاضر اور غائب، ہر چیز کو جانتا ہے، زبردست اور دانا ہے۔ جزاک اللہ خیر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ الطلاق، اس سورت کا نام الطلاق نہیں ہے بلکہ اس مضمون کا عنوان بھی یہی ہے، کیونکہ اس میں زیادہ تر پہلا رکوع پورا کا پورا جو ہے وہ طلاق کے احکامات کے متعلق ہے۔ اور حضرت عبداللہ بن مسعود نے اسے سورۃ النساء القصریٰ بھی کہا ہے، یعنی چھوٹی سورہ نساء۔ اور زمانہ نزول جو ہے، حضرت عبداللہ بن مسعود نے صراحت فرمائی ہے کہ سورت کے مضمون کی شہادت یہ ظاہر کرتی ہے کہ اس کا نزول سورہ بقرہ کی آیات کے بعد ہوا ہے، جن میں طلاق کے احکامات پہلی مرتبہ بیان کیے گئے تھے۔ لیکن ٹھیک زمانہ نزول کا تعین نہیں ہو سکتا، کیونکہ جب لوگ سورہ بقرہ کے احکام کو سمجھنے میں غلطیاں کرنے لگے اور ان غلطیوں کا صدور ہونے لگا، تب اللہ تعالیٰ نے ان کی اصلاح کے لیے یہ ہدایات نازل فرمائی۔ اب یہاں پر جو پہلی رکوع کی آیات ہیں، تھوڑا سا مختصر سا ان کے پوائنٹ میں بتاؤں گی، تاکہ وہ ترجمہ پھر جو ہے وہ اتنی تفصیل بتانے کی ضرورت نہیں رہے گی اس کی نا۔ کہ ایک مرد زیادہ سے زیادہ اپنی بیوی کو 3 طلاقیں دے سکتا ہے، یعنی پرانے دور میں یہ تھا کہ لوگ 900 500 میں کل وہ سن رہی تھی اتنی طلاقیں بیویوں کو دیا کرتے تھے، یعنی ان کی کوئی تعداد مقرر نہیں تھی۔ تو اس وقت یہ حکم نازل ہوا کہ صرف 3 طلاقیں دے سکتے ہیں۔ 1 یا 2 طلاق دینے کی صورت میں عدت کے اندر شوہر کو رجوع کرنے کا حق رہتا ہے، اور عدت گزرنے کے بعد اگر مرد عورت نکاح کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں، اس کی تحلیل کی کوئی شرط نہیں۔ لیکن اگر مرد 3 طلاقیں دے دے تو عدت کے اندر رجوع کرنے کا حق ساقط ہو جاتا ہے، اور دوبارہ نکاح اسی وقت ہو سکتا ہے جب عورت وہ حلالہ والا سارا سلسلہ جو ہے جب حلالہ ہوگا اس کے بعد۔ اگلا پوائنٹ ہے کہ مدخولہ عورت وہ ہوتی ہے جس کو حیض آتا ہے۔ اس کی عدت یہ ہے کہ اس طلاق کے بعد 3 مرتبہ حیض آ جائے۔ 1 طلاق یا 2 طلاق کی صورت میں اس عدت کے معنی ہے کہ عورت ابھی تک اس شخص کی زوجیت میں ہے اور وہ عدت کے اندر اس سے رجوع کر سکتا ہے۔ یعنی اگر عورت جو ہے وہ یعنی اس کا جو ہے وہ یعنی یہ حیض کی حالت یعنی اس کی چل رہی ہے، یعنی اس ایج میں ہے، تو اس صورت میں جو ہے وہ 1 یا 2 طلاقوں کی صورت میں دوبارہ وہ مرد اسے رجوع کر سکتا ہے۔ لیکن اگر 3 طلاقیں دے دے تو عدت رجوع کی گنجائش نہیں رہتی۔ اگلا پوائنٹ یہ ہے کہ غیر مدخولہ عورت، یعنی بعض اوقات اس طرح ہوتا ہے کہ نکاح ہو جاتا ہے لیکن رخصتی نہیں ہوتی، اور پھر طلاق، اس صورت میں اگر طلاق ہو جائے تو طلاق کے فوراً بعد وہ عورت نکاح کر سکتی ہے، اس کے لیے کوئی عدت نہیں ہے۔ اور اگلا ہے جس عورت کا شوہر مر جائے اس کی عدت 4 مہینے 10 دن ہوتی ہے، اور باقی جو دوسری ہے اس میں 3 مہینے کی 3 حیض کی جو ہے وہ مدت ہے۔ اب ترجمہ شروع کرتے ہیں۔ اے بسم اللہ الرحمن الرحیم، اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جب تم عورتوں کو طلاق دو تو ان کی عدت کے لیے طلاق دیا کرو۔ یعنی یہاں پر یہ پہلے پوائنٹ میں یہ پہلی آیت میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ یعنی طلاق دینے کے معاملے میں کبھی جلد بازی نہ کریں۔ اگر کوئی میاں بیوی کے درمیان جھگڑا ہو جائے تو فوراً غصے میں طلاق دے ڈالی، یعنی نکاح کو ایک جھٹکے میں ختم کر دینے کی یعنی یہ بالکل غلط وہ روش ہے۔ بلکہ جب تمہیں بیویوں کو طلاق دینا ہو تو ان کی عدت
وہ بیچ میں گیپ دے کر، یعنی ایک حیض کا گیپ آنا چاہیے، یعنی 1 مہینہ انتظار کر لینا چاہیے اگر پہلی طلاق دی ہے، اس میں یہ بتایا جا رہا ہے تاکہ رجوع کی گنجائش باقی رہے۔ اگلی آیت کا ترجمہ ہے، اس کی بہت زیادہ تفصیل ہے، یہ جو ہے وہ ہمیں پڑھ لینی چاہیے اور ضرور پڑھنی چاہیے، کیونکہ یہ ہمارے معاشرتی مسائل ہیں، اس کا ہمیں پتہ ہونا چاہیے۔ اگلی آیت کا ترجمہ ہے، اور عدت کے زمانے کا ٹھیک ٹھیک شمار کرو اور اللہ سے ڈرو جو تمہارا رب ہے۔ زمانہ عدت میں نہ تم اپنے ان کو گھروں سے نکالو اور نہ وہ خود نکلیں، الا یہ کہ وہ کسی صریح برائی کے مرتکب ہو۔ یعنی اس میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ اگر آپ نے ان کو ایک طلاق دے دی ہے تو اس صورت میں انہیں گھر میں رہنے کی اجازت دو، یعنی اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اپنے کمرے بھی الگ نہ کرو، یعنی اسی کمرے کے اندر ان کو رہنے دو تاکہ آپس میں جب وہ ایک دوسرے کے ساتھ ٹائم اسپینڈ کریں تو شاید ان کے درمیان یہ جو کلیشز شروع ہو چکے ہیں یہ آہستہ آہستہ وقت کے ساتھ خود بخود ختم ہو جائیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ طلاق کو پسند نہیں فرماتا، یہ سب سے برا فعل ہے، اس لیے کہا جاتا ہے کہ جتنی زیادہ اس میں گنجائش نکل سکتی ہے اس رشتے میں کوشش کرنی چاہیے کہ طلاق کی نوبت نہ آئے۔ یعنی عورتوں کو نہ مرد خود گھروں سے نکالیں اور نہ وہ عورتیں خود اپنے آپ کو اس حد تک لے کے جائیں کہ فوراً ہی طلاق دی ہے شوہر نے تو غصے سے گھر چھوڑ کے چلی جائیں، کیونکہ اس سے جو ہے وہ برائی پھیلنے کا اندیشہ ہے۔ اگلی آیت کا ترجمہ ہے، اللہ کی مقرر کردہ حدیں ہیں اور جو کوئی اللہ کی حدوں سے تجاوز کرے گا وہ اپنے اوپر ظلم کرے گا۔ تم نہیں جانتے شاید اس کے بعد اللہ موافقت کی کوئی صورت پیدا کر دے۔ یہی بات کہ جب آپ ٹائم اسپینڈ کریں گے تو ضرور اللہ تعالیٰ کو بہتر راستہ آپ کے لیے نکال دیں گے۔ پھر جب وہ اپنی عدت کی مدت کے خاتمے پر پہنچے تو انہیں بھلے طریقے سے اپنے نکاح میں روک رکھو یا بھلے طریقے سے ان سے جدا ہو جاؤ۔ یعنی بھلا طریقہ یہ ہے کہ 3 مہینے آپ نے دیکھ لیا، آپ کے راستہ کوئی نہیں، یعنی کوئی درمیانی راستہ آپ دونوں کے درمیان نہیں نکل رہا، تو پھر آپ اچھے بھلے طریقے سے ان کے مہر ادا کر کے، اور مہر کے علاوہ بھی جو کچھ آپ نے ان کو گفٹ کر دیا ہے یا کوئی بھی ایسی چیز جو ان کی ملکیت میں ہے وہ ان سے نہ لو اور ان کو اچھے طریقے سے بیویوں کو رخصت کر دو۔ اور یا تو اگر رکنا چاہتی ہیں اس عرصے میں، اگر ان کے درمیان ہو جاتا ہے تو روک لو، اگر جانا چاہتی ہیں تو اچھے طریقے سے، اور 2 ایسے آدمیوں کو گواہ بنا لو جو تم میں سے صاحب عدل ہوں۔ اب یہاں پر گواہ بنانے سے مراد لوگ کیا کرتے ہیں، لڑائی ہوئی اور فوراً منہ سے الفاظ نکال لیے، نہ کوئی گواہ ہے نہ کچھ، تو ایسی صورت میں یہ کہا جا رہا ہے کہ جب بھی طلاق کا معاملہ آئے تو اس صورت میں 2 گواہ ہونے ضروری ہیں جو عدل کرنے والے ہوں، جو انصاف کرنے والے ہوں، اور اس چیز کی گواہی دیں کہ بھئی ہاں ان دونوں کے درمیان طلاق ہو چکی ہے۔ بعض اوقات اتنے کمپلیکیٹڈ طلاق کے معاملات ہو جاتے ہیں، اب وہ کبھی کبھار شوہر اس چیز کو ڈینائی نہیں کرتا، کبھی بیوی کہ بھئی میں نے یہ اس نے کہا اس طرح کہا، تو اس سے بہت زیادہ جو ہے وہ معاشرے میں انتشار پھیلتا ہے۔ تو اس لیے یہ بھی اس چیز کے لیے شرط ہے کہ جب طلاق دی جائے تو 2 گواہ ہوں، اور گواہ بنانے والوں گواہی ٹھیک ٹھیک اللہ کے لیے دیا کرو۔ یہ گواہ ان کے لیے بھی کہا جا رہا ہے کہ وہ جو سچ ہو اور جو انہوں نے سنا ہو اسی کو آگے بیان کریں۔ اگلی آیت کا ترجمہ ہے، یہ باتیں ہیں جن کی تم لوگوں کو نصیحت کی جاتی ہے، ہر اس شخص کو جو اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہو، اور جو کوئی اللہ سے ڈرتے ہوئے کام کرے گا اللہ اس کی مشکلات سے نکلنے کا کوئی راستہ پیدا کر دے گا اور اسے ایسے راستے سے رزق دے گا جدھر اس کا گمان بھی نہیں جاتا ہو۔ یہاں پر یہ بتایا جا رہا ہے کہ اگر شوہر کی مالی حالات اتنے اچھے نہ ہوں لیکن وہ اچھے طریقے سے اپنی بیوی کو رکھنے کے لیے رکھے، یعنی وہ 3 مہینے جب ان کے درمیان میاں بیوی کا تعلقات ختم ہو چکے ہیں لیکن اس کے باوجود بھی اس کو اپنے گھر میں اچھے طریقے سے رکھے گا، اس کے جو ہے نان نفقے کا خیال رکھے گا، تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے ان مشکلات سے نہیں، یعنی وہ بیوی جب گھر کے اندر ایسے حالات میاں بیوی کے درمیان ہو تو ظاہری سی بات ہے وہ گھر جو ہے وہ مشکلات سے گھرا ہوا ہوتا ہے، اور پھر مالی طور پر بھی وہ شخص اتنا اسٹرانگ نہ ہو، لیکن اگر ان حالات میں بھی وہ ان سارے مسائل کو اللہ کے بتائے ہوئے راستے کے مطابق چلے گا تو اسے اللہ تعالیٰ ایسی جگہ سے رزق دے گا جس کا اسے گمان بھی نہیں ہوگا۔ اگلی آیت کا ترجمہ ہے، جو اللہ پر بھروسہ کریے اس کے لیے اللہ کافی ہے، اللہ اپنا کام پورا کر کے رہتا ہے، بے شک اللہ نے ہر چیز کے لیے ایک تقریر مقرر کر رکھی ہے۔ آگے ہے، اور تمہاری عورتوں میں سے جو ہے سے مایوس ہو چکی ہے، اور ان کے معاملے میں اگر تم لوگوں کو شک لاحق ہو تو تمہیں معلوم ہو کہ ان کی عدت 3 مہینے ہے، اور یہی حکم ان کا ہے جنہیں ابھی حیض نہ آیا ہو، یعنی وہ عورتیں جو یعنی جن کا یہ مینسس کا سائیکل ختم ہو چکا ہو، یا وہ لڑکیاں جن کی شادی جو ہے وہ پہلے زمانے میں لوگ 12 سال 10 سال کی عمر میں بھی شادیاں ہو جاتی تھی اور ان کا ابھی یہ سائیکل سٹارٹ نہیں ہوا تھا، تو ان کے لیے یہ حکم ہے کہ ان کی حیض کی مدت جو ہے وہ 3 مہینے ہے۔
اس کے بعد اگلی آیت کا ترجمہ ہے اور حاملہ عورتوں کی عدت کی حد یہ ہے کہ ان کا وضع حمل ہو جائے. یہاں پر کافی زیادہ میں نے اس کی تفسیر سنی ہے, تھوڑا سا کمپلیکیٹڈ تھا, اس لیے یہاں پر یہ کہا جاتا ہے کہ جب بھی طلاق دی جائے, کبھی بھی مینسز کی حالت میں بیوی کو طلاق نہ دی جائے. دوسرا یہ بتایا گیا ہے کہ مباشرت کے بعد بھی طلاق نہ دی جائے, کیونکہ اس میں حمل ٹھہر جانے کا ہوتا ہے چانس. تو اس صورت میں یہ 2 حالتیں جو ہیں ان میں طلاق کو قطعی ممنوع قرار دیا ہے کہ نہیں دینی چاہیے طلاق. اس کے بعد اگلی آیت کا ترجمہ ہے کہ جو شخص اللہ سے ڈرے اور اس کے معاملے میں سہولت پیدا کر دیتا ہے. یہ اللہ کا حکم ہے جو اس نے تمہاری طرف نازل کیا ہے. جو اللہ سے ڈرے گا اللہ اس کی برائیوں کو اس سے دور کر دے گا اور اس کا بڑا اجر دے گا بے شک. اگلی آیت ہے ان کو زمانہ عدت میں اسی جگہ رکھو جہاں تم رہتے ہو. یہ ابھی میں آپ کو پہلے بتا چکی ہوں. جیسا کچھ تمہیں میسر ہو, جیسی کچھ بھی جگہ تمہیں میسر ہو, اور انہیں تنگ کرنے کے لیے ان کو نہ ستاؤ. یعنی یہ کہا جا رہا ہے کہ وہ جب ساتھ رہے تب بھی اچھے طریقے سے رہے, اور جب وہ الگ ہو جائیں تو تب بھی کسی نہ کسی بہانے سے ان کو پریشان کرنے کا راستہ اختیار نہ کرو, یہ کہا جا رہا ہے. اس کے بعد اگلی آیت کا ترجمہ ہے اور اگر وہ حاملہ ہوں تو اس وقت تک ان کا خرچ کرتے رہو جب تک ان کا وضع حمل نہ ہو جائے. یعنی اگر پہلی بات یہ ہے کہ ہم نے تو یہی سنا ہے کہ پریگننسی میں جو ہے وہ طلاق نہیں ہوتی, لیکن اگر وہ حاملہ ہوں تو اس وقت تک ان کا خرچ کرتے رہو جب تک کہ وہ اس سے فارغ نہ ہو جائے. آگے ہے پھر اگر وہ تمہارے لیے بچے کو دودھ پلائیں تو ان کی اجرت انہیں دو, اور بھلے طریقے سے اجرت کا معاملہ باہمی گفت و شنیک سے طے کر لو. لیکن اگر تم نے اجرت طے کرنے میں ایک دوسرے کو تنگ کیا تو بچے کو کوئی اور عورت دودھ پلائے گی. خوشحال آدمی اپنی خوشحالی کے مطابق نان نفقہ دے, اور جس کو رزق کم دیا گیا ہے وہ اسی مال میں سے خرچ کرے جو اللہ نے اسے دیا ہے. اللہ نے جس کو جتنا کچھ دیا ہے اس سے زیادہ کا اسے مکلف نہیں کرتا. بعید نہیں کہ اللہ تنگ دستی کے بعد فراغ دستی بھی عطا فرما دے. یعنی اس میں وہی بتایا جا رہا ہے کہ اگر طلاق ہو چکی ہے اور بچہ جو ہے وہ ماں کے پاس ہی رہتا ہے کیونکہ وہ اسے فیڈ کرواتی ہے, تو اس صورت میں بھی اس عورت کا حق ہے کہ اسے نان نفقہ دیا جائے. اور اس کے بعد دوسرا رکوع سٹارٹ ہو رہا ہے. اب یہاں سے ٹاپک جو ہے وہ چینج ہو جاتا ہے. اس میں ہے کتنی ہی بستیاں ہیں جنہیں اپنے رب اور اس کے رسولوں کے حکم جنہوں نے اپنے رب اور اس کے رسولوں کے حکم سے سرتابی کی, تو ہم نے اسے سخت محاسبہ کیا, ان سے سخت محاسبہ کیا اور ان کو بری طرح سزا دی. انہوں نے اپنے کیے کا مزہ چکھ لیا اور ان کا انجام کار گھاٹا ہی گھاٹا ہے. اللہ نے آخرت میں ان کے لیے سخت عذاب مہیا کر رکھا ہے. پس اللہ سے ڈرو اے صاحب عقل لوگو جو ایمان لائے ہو. اللہ نے تمہاری طرف ایک نصیحت نازل کر دی ہے, ایک ایسا رسول جو تم کو اللہ کی صاف صاف ہدایت دینے والی آیات سناتا ہے تاکہ ایمان لانے والے اور نیک عمل کرنے والوں کو تاریکیوں سے نکال کر روشنی میں لے آئے. جو کوئی اللہ پر ایمان لائے اور نیک عمل کرے اللہ اسے ایسی جنتوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی. یہ لوگ ان میں ہمیشہ رہیں گے اور اللہ نے اس سے شخص کے لیے بہترین رزق رکھا ہوا ہے. اللہ وہ ہے جس نے 7 آسمان بنائے اور زمین کی قسم سے بھی انہی کی مانند ان کے درمیان حکم نازل ہوتا رہتا ہے. یہ بات تمہیں اسی لیے بتائی جا رہی ہے کہ تاکہ تم جان لو کہ اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے اور یہ کہ اللہ کا علم ہر چیز پر محیط ہے. بے شک. بھابھی کچھ اور رہ گیا ہے تو آپ بھی اس میں بتا دیں. یہ جو آپ نے بتایا تھا نا کہ اور حاملہ عورتوں کی عدت کی حد یہ ہے کہ ان کا وضع حمل ہو جائے, یعنی کہ اگر وہ 1 دن بعد بھی بچہ پیدا ہو گیا ہے تو عدت ختم ہوگی. اور جی اگر بالکل. بچہ 7-8 مہینے بعد پیدا ہو رہا ہے تو بھی اس وقت تک عدت میں رہے گی. ٹھیک ہے, یہ جی خاص بات تھی. تو بس بھابھی اس سے باقی پھر یہ پتا چلا نا کہ جو حاملہ عورت ہے اس کی بھی طلاق ہو گئی ہے. طلاق ہو جاتی ہے. ہاں طلاق دیکھیں دونوں صورتوں میں, چاہے وہ پریگننٹ ہے طلاق ہو گئی ہے. چاہے مینسز میں وہ پسندیدہ نہیں ہے ہاں لیکن مینسز دینا, لیکن وہ ہو جاتی ہے. اور بھابھی یہ جو جن کی شوہر جو ہے وہ یعنی جیسا پہلا مہینہ دوسرا مہینہ ہے اور ان کی ڈیتھ ہو جاتی ہے, شوہر کا انتقال ہو جاتا ہے اور بعد میں بچہ 6-7 مہینے بعد, تو ان کے لیے کیا حد ہے ان عورتوں کے لیے؟ ہاں ان کی بھی ایسے ہے, جو بچہ جب تک پیدا نہیں ہوتا وہ عدت میں رہے گی, کیونکہ بچہ جس باپ کا ہے اس کے گھر اسی کے دورہ پیدا ہونا چاہیے. اس سے پہلے وہ کوئی نکاح بھی نہیں کر سکتی اور کچھ بھی نہیں کر سکتی. ٹھیک. وہ بھی یہی ہے کہ اگر وہ ہفتے بعد پیدا ہو گیا ہے, وہ 6 مہینے بعد پیدا ہوا ہے, وہ 8 مہینے بعد پیدا ہوا ہے بچہ, اس وقت تک رہے گی. یعنی وہ اور گھر کے اندر وہ عدت کے سارے مسائل اسی طرح فالو گھر کرے کے گی. اندر ہی رہے گی. جی اور جی یہ بھی ایک ڈرامہ ہے, یہ ہمارے انڈو پاک میں یہ بات ہے
کہ اگر عورت عدت میں ہے تو یہ نہ کرے وہ نہ کرے. یہ عام حالات میں بھی اس کو ویسے ہی پردہ کرنا ہے, سارا کچھ کرنا ہے. عدت کا یہ ہے کہ اس دوران وہ سجے سنورے گی نہیں کسی کے لیے, یعنی کہ کسی فنکشن وغیرہ میں وہ اسپیشل تیار نہیں ہوگی. لیکن لیکن بھابھی باقی تو سب کچھ ویسے ہی ہے جیسے عورت کے احکامات ہیں پردے کے اور ہر چیز کے. اور بھابھی دیکھیں کچھ عورتیں ہوتی ہیں مالی طور پر اتنی اسٹرانگ نہیں ہوتی, وہ جاب کر رہی ہوتی ہیں, تو ہاں اس یعنی میں کنسیشنز ہیں نا. آپ اس طرح جائیں یعنی کہ دن میں, رات کو آپ کہیں نہیں رہیں گی. دن کے اچھا ٹائم آپ اپنے جو جاب کرتی ہیں یا جو محنت مزدوری کرتی ہیں آپ وہ کرنے کے لیے جا سکتی ہیں. مطلب اپنے آپ کی لمٹ, یعنی زیادہ ہاں بات چیت لمٹس نہیں میں, کرنی, اپنے آپ بالکل کو ایک حدود میں اپنی حد میں رکھنا ہے, تو وہ عورت جا سکتی ہے, گھر سے باہر نکل بالکل سکتی ہے. بالکل جا سکتی ہے. ٹھیک, جزاک اللہ بھابھی. یہ سورہ ختم ہوئی. آگے پھر کریں, اگلا کون ہے, کس کی باری ہے؟ بھابھی تھوڑا سا ٹائم لگ جائے گا, 10-15 منٹ دیر ہو اوکے جائے نو گا. پرابلم. بھابھی 6-10 ہو گئے, بچے جو ہے نا 6:30 پہ اسکول جاتے ہیں. پھر روک لیں. جی اگر یہ کل ہو جائے تو, کیونکہ ابھی بچوں کو اٹھایا تک بھی نہیں ہے ہم نے تو. چلیں ٹھیک ہے, پھر کال کر لیتے ہیں. سبحانک اللہم و بحمدک, نشہد ان لا الہ الا انت, نستغفرک و نتوب الیک, وما علینا الا البلاغ. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. اللہم ارحمنی بالقرآن واجعلہ لی اماما ونورا وہدی ورحمہ. اللہم ذکرنی منہ ما نسیت وعلمنی منہ ما جہلت وارزقنی تلاوتہ آناء اللیل واطراف النہار واجعلہ لی حجۃ یا رب العالمین. آمین آمین یا رب العالمین. اللہم حاسبنا حسابا یسیرا, اللہم حاسبنا حسابا یسیرا, اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلها واجرنا من خزی الدنیا وعذاب الآخرہ. اللہم انا نسألک من خیر ما سألک منہ نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اللہم انا نسألک الصحۃ والعفۃ والامانۃ وحسن الخلق ورضا بالقدر. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. یا اللہ, یا رحمان, یا رحیم, یا الہ العالمین, یا اکرم الاکرمین, یا رب ذوالجلال والاکرام. میرے مولا, میرے مالک, ہم سب پر اپنی رحمتوں کی خاص الخاص بارش کرنا. یا اللہ ہم سب کے احوال درست فرما دے. یا اللہ میرے وطن کی خیر ہو, میرے مولا میرے وطن کی خیر ہو. ہمیں نیک لوگوں کی قیادت نصیب فرما. یا اللہ ہمیں نیک لوگوں کی قیادت نصیب فرما دے. عالم اسلام پر رحم کر میرے مولا, ہم سب کو ایک بنا دے, نیک بنا دے. یا اللہ تو ہم سے راضی ہو جا. یا اللہ ایمان اور صحت کی سلامتی کے ساتھ عافیت کے ساتھ زندگی عطا فرما. میرے مولا تو جانتا ہے ہم سب یہاں قرآن سیکھنے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں. یا اللہ ہم سے کوئی غلطی, کوئی کوتاہی ہو جاتی ہے, کوئی زبان پھسل جاتی ہے, کوئی ہماری جہالت, ہماری کم علمی, یا اللہ ہمیں معاف کر دینا. میرے مولا تو جانتا ہے ہمارے دلوں کے حال کو. یا اللہ ہمیں معاف کر دینا. اور جو ہم فیض, جو کرم, جو نالج یہاں سے لے کے اٹھتے ہیں میرے مولا, اس پر ثابت قدم رکھنا. اور یقیناً وہ تیرا فیض ہے, تیرا کرم ہے کہ تو نے ہمیں قرآن کے سامنے بٹھایا. یا اللہ ہمارا خاتمہ خیر پر کرنا, خاتمہ ایمان پر کرنا. ہماری اولادوں کو ہمارے لیے بہترین صدقہ جاریہ بنا, اور ہمیں اپنے والدین کے لیے بہترین صدقہ جاریہ بنا دے. یا اللہ ہمارے والدین کی مغفرت فرمانا. جو حیات ہیں انہیں ایمان اور صحت کی سلامتی کے ساتھ عافیت کے ساتھ زندگی عطا فرما. کسی کا محتاج نہ کرنا. یا اللہ کسی کا محتاج نہ کرنا میرے مولا انہیں. ہمیں بھی یا اللہ کسی انسان کا محتاج نہ کرنا. محتاجوں کی محتاجی بہت بری ہے. یا اللہ چلتے پھرتے سعادت کی زندگی ہو. یا اللہ اور بہترین خاتمہ خیر پر ہو, خاتمہ ایمان پر ہو ہماری زندگیوں کا. یا اللہ ہماری آنے والی نسلوں کو بھی صراط مستقیم پر چلانا. دین کے راستے ہمارے لیے آسان فرما دے. یا اللہ صدیقین, شہیدین, شہداء, صالحین میں سے اٹھانا. یا اللہ روز محشر اپنے سائے میں جگہ دینا. یا اللہ روز محشر آب کوثر سے فیض یاب کرنا. میرے مولا جب کوئی سایہ نہ ہوگا ہمیں اپنے سائے میں جگہ دینا. ہمارے بچوں کو نیک صالح بنا, ان کو اپنا بندہ بنا لے. یا اللہ انہیں چن لے اپنے کام کے لیے. میرے مولا چنے ہوئے بندوں میں شامل کر دے. ہمارے بچوں کو, ہماری آنے والی نسلوں کو چنے ہوئے بندوں میں شامل کر دے. دین کے راستے آسان فرما دے. یا اللہ ایمان اور صحت کی سلامتی کے ساتھ عافیت کے ساتھ زندگی عطا فرما. میرے مولا ہم سب کو ایک بنا دے, نیک بنا دے. یا اللہ تو ہم سے راضی ہو جا, ہم سے راضی ہو جا میرے مولا.
سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی نبینا محمد وآلہ وصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔